یہ ہماری جو داستانی روایت تھی اس کے عروج و زوال کی کہانی میں صبح کے سیشن میں سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے اسے عروج ہوا، کس طریقے سے اس نے ایک پورے معاشرے کا ایک نمائندہ، ایک تخلیقی ادھار، اور اس کا انجام کس طریقے سے ہوا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے آخری داستان کو جیسے میر باقر علی داستان کو انہوں نے آخر میں یہ کیا کہ اپنی داستانیں لپیٹ کر طاق میں رکھ دیں اور چھالیاں بیچنی شروع کر دیں۔ انجام یہ ہوا کہ وہ وہاں دلی میں جب وہ تھے تو بائسکوپ آ گیا فلم، تو وہ جو داستانیں سنا کرتے تھے وہ ان کی محفل چھوڑ کر بائسکوپ کی طرف لپک گئے۔ اس کا ان پر یہ رد عمل ہوا کہ انہوں نے اپنی داستانیں لپیٹ کر الگ رکھی اور سروتا ہاتھ میں لیا، چھالیاں کترنی شروع کر دی اور پھر دلی کی گلیوں میں پھرتے تھے اسے۔ تو کسی نے پوچھا کہ میر صاحب آپ داستان گو اتنے بڑے اور اب آپ چھالیاں بیچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دلی والے پان کھانے کے آداب بھول گئے ہیں، میں انہیں یہ آداب بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ انجام ہوا، اور اس کے بعد ہماری جو فکشن کی تاریخ چلتی ہے تو ہماری سب تحریکوں نے سر سید احمد خان کی تحریک سے لے کر ترقی پسند تحریک تک ہر تحریک نے اور ہر رجحان نے اور ہر بڑے لکھنے والے نے داستانوں کو رد کیا کہ یہ بیکار چیز ہے۔ لیکن پتہ نہیں وہ کون سا معجزہ ہوا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اصل میں جو یہ جنوبی امریکہ کے کچھ ناول نگار تھے اور انہوں نے جو ایک شگوفہ چھوڑا میجک ریئلزم کا، یہ اس کا ثمر ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا شکریہ ہمیں شمس الرحمن فاروقی کا ادا کرنا چاہیے جنہوں نے داستان ہوشربا، داستان امیر حمزہ پر بہت بڑا کام کیا ہے، یا مجھے مارکیز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو وہ ناول نگار جو جنوبی امریکہ میں بیٹھا ہے کہ تمہارے طفیل ہماری ایک رواج جو ہے مر کر زندہ ہو رہی ہے۔ تو اب اس طریقے سے وہ تحقیقی کام تو الگ رہا، وہ جو داستان گوئی کی محفل ہے اس کی تجدید ہو گئی، اور اب یہ پہلے دو کا داستان گو پیدا ہوئے تھے، اب ان میں تیسرے کا اضافہ ہو گیا ہے، اور سنتے ہیں کہ یہ دلی میں اور دوسرے شہروں میں بہت ہٹ جا رہی ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک رواج جس سے ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا تھا اس کی تجدید ہوئی ہے، اور اب ہماری داستان گو حاضر ہے اور اب ہم انہیں سنیں گے۔ داستان گوئی کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ اگر کسی کی تالی پٹ گئی تو اس کی عزت اتر گئی۔ تو خدا را آپ ہماری تالی نہ پیٹھیے۔ اس وقت جب یہاں سے لوگ ہندوستان والے جا رہے ہیں، ہم یہاں ٹکے ہوئے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے، آپ تعریف کرنا چاہیں تو اردو میں اس کے لیے دو لفظ ہیں، آپ کہیں گے واہ، دل کھول کے کہیے، کیونکہ دیکھیے واہ واہ اپنے آپ میں ایک پرفارمنس ہے۔ یہ انگریزوں کی طرح اپلاس کرنا، تالی بجا کے، یہ سب ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں فورتھ وال نہیں ہوتی ہے، یہ سب دھوکہ دھڑی ہم نہیں کرتے کہ یہاں ناٹک کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ آڈینس ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں آڈینس اور پرفارمر دونوں ساتھ مل کر پرفارم کرتے ہیں۔ تو جب آپ واہ واہ کرتے ہیں تو 10 لوگ اور ساتھ میں واہ واہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی امجد اسلام صاحب جیسا یا انتظار حسین صاحب آدمی جیسا واہ کرے تو 20-25 لوگ اور واہ واہ ساتھ میں کرتے ہیں۔ تو حاضرین، عموماً جو ہم آپ کو داستانیں سناتے ہیں وہ داستان امیر حمزہ کی سب سے مشہور دفتر طلسم ہوشربا سے ہے، لیکن آج جو ہم آپ کو داستان سنا رہے ہیں وہ طلسم ہوشربا سے نہیں ہے، وہ داستان نما شکل میں منٹو صاحب کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اس داستان کا سہرا میرے بہت عزیز دوست اور اس پرفارمنس کے ڈائریکٹر محمود فاروقی کے سر پہ ہے، محنت ان کی ہے، اور کھا دارین اور میں رہے ہیں یہاں پہ۔ اس وقت وہ اپنے بڑے بھائی کی شادی میں مصروف ہیں، چھوٹے بھائی کی شادی میں مصروف ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستانیوں کو ویسے ہی بڑے بھائی کا رول ادا کرنے کا بہت ایکسپیرینس ہے، تو وہ وہاں مصروف ہیں، اور ہم دونوں یہاں پہ رام جی کی کھڑاؤں لے کے پہنچ گئے ہیں،
اور آپ کے سامنے یہ کر رہے ہیں. تو بغیر کسی تمہید کے پیش ہے داستان منٹویت. وہ دور جس میں دل کا نہیں ہے کوئی مقام، پتھر سے کر رہا ہے جو شیشے کا احترام. اس دور میں بجرت رندانہ دل کی بات، کہتا رہا تھا کوئی تو منٹو تھا اس کا نام. منٹو کہ جس نے زہر پیا ہے بہر نفس، اور زندگی کا نام لیا ہے تمام عمر. تہذیب کا کھرچ کے ہر ایک غاز فریب، انسان کا انتقام لیا ہے تمام عمر. تو گلگونہ کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے جب منٹو کو پہلی بار دیکھا تو وہ 14-15 برس کا لڑکا تھا. درمیانہ قد، بال بکھرے ہوئے، رنگ گورا، چہرے پہ موٹے شیشے کا چشمہ، سیاہ فریم، آواز میں کشش. نئی بات سوچتا، نئی بات کہتا، انگریزی فراٹے سے لکھتا اور فراٹے سے بولتا. اسے بیماریاں پالنے کا شوق تھا. ضرورت سے زیادہ سگریٹ پینے کے باعث اس کا گلا اکثر خراب رہتا. اگر کبھی تھوک میں خون آ جاتا تو کہتا مجھے تھائسس ہو گیا ہے. کوئی نہ کوئی دوا کی شیشی اس کے ہاتھ میں ضرور رہتی. ٹونک کا بھی خوب استعمال کرتا تھا. پھل بڑے شوق سے کھاتا تھا. اپنا علاج خود کر لیا کرتا تھا. اسے پینسلن کے انجیکشن لگانے کا شوق تھا. ذرا سی طبیعت بگڑتی نہیں کہ پینسلن کا انجیکشن لیتا اور خود لگا لیتا. وہ مارلن ڈیٹرخ کی ٹانگوں پہ مرتا تھا اور میں گریٹا گاربو کے حسن اداس کو دیکھ کر آہیں بھرتا تھا. اس کے کمرے میں سامنے کی دیوار پر مارلن ڈیٹرخ اور جان کرافورڈ کی تصویریں آویزہ تھیں. بھگت سنگھ کا ایک مجسمہ بھی کمرے میں رکھا ہوا تھا. منٹو کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی ایک تصویر بھی کمرے میں لٹکی رہتی تھی. منٹو کے والد صاحب، انہوں نے 2 شادیاں کی. منٹو کی والدہ ان کی دوسری بیوی تھی. منصف صاحب نے اپنی پہلی بیوی اور ان کی اولاد پر اتنی توجہ دی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو منٹو اور ان کی بڑی بہن کے لیے سوائے تلخ یادوں کے کچھ اور نہیں بچا تھا. شروع کے سالوں میں اسے ناول کے مطالعے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی. وہ اپنی اماں کے پیسے چراتا اور ناول خریدتا. اپنے والد صاحب سے مختلف بہانوں سے پیسے لیتا، کبھی پکنک کے لیے، کبھی فیس کے لیے، کبھی جرمانے کے لیے، اور ناول خریدتا. وہ اپنے دوستوں سے قرض لیتا، رشتہ داروں سے قرض لیتا اور ناول خریدتا. وہ اپنے دوستوں کے والدین سے رشتہ داریاں گاٹتا. کسی کو ماموں جان کہتا، کسی کو چچا جان کہتا، اور ذرا سی نظر چوکتی نہیں کہ انہیں چچا میاں بنا کے ہی چھوڑتا. کوئی کتاب اٹھاتا اور برخوردار یہ جا اور وہ جا. چنانچہ ایک بار یوں ہوا کہ امرتسر کے ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر ویلر کی دکان سے منٹو صاحب ایک کتاب چرا رہے تھے. دکاندار نے پکڑ لیا. پولیس بلوائی گئی. پولیس انہیں پکڑ کے جب تھانے لے جانے لگی تو جیسا کہ امرتسر کا ماحول تھا اس وقت ایک دم گرم، اور منٹو صاحب کھدر کا کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھے. انہوں نے پلیٹ فارم پر زور سے نعرہ لگایا، انقلاب زندہ باد. بھیڑ جمع ہو گئی. لوگ بحث کرنے لگے، ارے بھائی سیاسی قیدی آپ اس طرح کیسے پکڑ کے لے آ سکتے ہیں. اتنی جرا ہوئی کہ مجبوراً پولیس کو منٹو صاحب کو چھوڑنا پڑا اور وہ خوشی خوشی کتاب لیے گھر چلے گئے. وہ بڑے شوق سے اپنے دوستوں کو ناول کے پلاٹ سناتا اور اس طرح سناتا جیسے وہ خود اس کا مصنف ہو. ناول کے سینکڑوں پلاٹ اس کے ذہن میں الجھ کے رہ گئے. اس کی زندگی بے شمار پلاٹوں کا جال بن کے رہ گئی. منٹو وکیلوں والی گلی میں رہتا تھا. اس کے ابا منصف غلام حسن یہ چاہتے تھے کہ وہ بڑا ہو کر وکیل بنے یا بیرسٹر بنے. وہ روز صبح ہمارے گھر آتے، میرے ابا کو آواز لگاتے. میرے ابا جو منٹو اور میرے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے ان کو آواز لگاتے. خدا بخشے بڑے کڑاکے کی آواز تھی. میرے ابا باہر آتے. دونوں بزرگ مل کر منٹو کی تعلیمی حالت پر تبصرہ کرتے. کوئی پلاٹ بناتے، کوئی منصوبہ بناتے، پر برخوردار ایک زکن بھرتا اور یہ جا اور وہ جا اور سب کے سب پلاٹ دھرے کے دھرے رہ جاتے. تو چنانچہ ایک بار کیا ہوا کہ حسب معمول منصف صاحب ہمارے گھر آئے. انہوں نے ابا کو آواز لگائی. ابا باہر نکلے. انہوں نے کہا کہیے کیا حال ہے؟ اب تو سعادت خوب پڑھتا ہوگا، دن رات آپ ہی کے یہاں رہتا ہے. ابا چکرائے، کہنے لگے میں نے اس بربخت کی 15 دن سے شکل نہیں دیکھی ہے. پتا چلا صاحب کہ ہمارے گھر کا رہنے کا کہہ کر منٹو صاحب بمبئی روانہ ہو گئے. خیر بمبئی سے بلوائے گئے. اب جب واپس آئے تو انہوں نے ابا کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. چند گمنام اشخاص کے نام ایک اشتہار چھاپا اور اسے شہر کے کوچوں و بازار میں لگوایا.
کہ محمد عمر خان ہیڈ ماسٹر مسلم ہائی اسکول کو فوراً نوکری سے برطرف کر دینا چاہیے. وہ دن رات بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے. اس سے مسلمان بچوں کی تندرستی خراب ہو رہی ہے اور ان کی ذہنی حالت روب زوال ہو رہی ہے. اگر اسے فوراً نوکری سے نہیں ہٹایا گیا تو تمام طالب علم اور ان کے والدین بغاوت کر دیں گے. چلیے صاحب, منٹو کے اوپر کچھ اور پابندیاں عائد کر دی گئیں. جب کچھ اور پابندیاں عائد کی گئیں تو اس نے ابا کے خلاف حسن بن صبا کمیٹی کی تشکیل ڈالی. ابا کے نام دھمکیوں بھرے خط آنے لگے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ذرا قاتل کی ہمت اور جرات دیکھیے کہ وہ ہر روز خود صبح صبح آتا اور خط ڈال کے چلا جاتا. ابا اپنے قاتل سے خود ملنا چاہتے تھے. چنانچہ ایک دن وہ ان کی گرفت میں آ ہی گیا اور بری طرح سے مجروح ہوا. حسن بن صبا کمیٹی درہم برہم ہو گئی. حسن بن صبا کمیٹی کا دفتر کہاں تھا یہ تو معلوم نہیں, پر کہیں نہ کہیں تھا ضرور. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دن ابا جب منٹو اور میری کلاس کو پڑھا رہے تھے تو ایک سردار صاحب تشریف لائے اور کلاس کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. سردار صاحب کرائے پر خیمے اور فرنیچر چلایا کرتے تھے. ابا نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے حضور وہ دری نہیں آئی اور نہ ہی اس کا کرایہ ملا. ابا چکرائے, کہنے لگے بھئی کیسی دری, کون سا کرایہ؟ کہنے لگے حضور وہی جو آپ کا چھوٹا بیٹا آپ کے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے میری دکان سے لے گیا ہے. ابا ابھی اس معاملے پر غور کر ہی رہے تھے کہ سردار صاحب کی نظر منٹو پہ پڑی جو انہیں دیکھ کر کلاس میں دبکنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بے ساختہ چلا یہی تو ہیں جو لے کے آئے تھے. پھر کیا تھا, ہم سب اور ابا کھلکھلا کے ہنس پڑے. یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے آوارہ گردی شروع کر رکھی تھی. طبیعت ہر وقت اچاٹ اچاٹ سی رہتی تھی. جی چاہتا تھا کہ ہر وہ چیز جو سامنے آئے اسے چکھوں, خواہ وہ انتہائی کڑوی کیوں نہ ہو. تکیوں میں جاتا تھا, قبرستانوں میں گھوما کرتا تھا, جلیانوالہ باغ کے کسی سایہ دار درخت کے نیچے گھنٹوں بیٹھ کر کسی ایسے انقلاب کے خواب دیکھتا تھا جو چشمے زدن میں انگریزوں کا تختہ پلٹ دے. اسکولوں کو جاتی ہوئی لڑکیوں کے جھرمٹ کو دیکھتا تھا اور اس میں سے کسی ایک اچھی سی لڑکی کو منتخب کر کے اس سے عشق لڑانے کے منصوبے باندھتا تھا. بم بنانے کے نسخے حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا. بڑے بڑے گویوں کو سنتا تھا اور کلاسیکل موسیقی کو سمجھنے کے لیے پیچ و تاب کھاتا تھا. میں نے اس زمانے میں شعر کہنے کی کوشش بھی کی. فرضی معشوقاؤں کے نام عطر لگے کاغذوں پر طویل طویل محبت نامے بھی لکھے, مگر بکواس سمجھ کے پھاڑ دیے. دوستوں کے ساتھ مل کر کوکین کھائی, چرس کی سگریٹ پی, شراب پی, فضلو کمار کی بیٹھکوں میں گھنٹوں جا کر جوا کھیلا, مگر جی کی بے کلی دور نہیں ہوئی. دھیرے دھیرے میرا دل جوئے سے اکتا گیا اور میں نے محفلوں میں جانا بند کر دیا. اسی زمانے میں میری ملاقات مولانا عبد الباری صاحب سے ہوئی جو مساوات کے ایڈیٹر مقرر ہو کر امرتسر تشریف لائے تھے. باری صاحب روز شام کو جیجے کے ہوٹل شیراز میں آتے, چائے پیتے اور سیاسی اور ادبی باتوں پر گفتگو کیا کرتے. باری صاحب کی شرافت اور متانت بھری ظرافت مجھے بے حد پسند آئی. باری صاحب بھی میرے ذہنی انتشار کو بھانپ گئے. انہوں نے مجھے صحافت کی طرف مائل کیا. تو صاحب جہاں پہلے میں تیرتھ رام فیروز پوری کے ناولز پڑھا کرتا تھا, باری صاحب کی مہربانی سے وکٹر ہیوگو اور آسکر وائلڈ کے ناولز پڑھنے لگا. جو وقت پہلے فلش کھیلنے میں کٹتا تھا اب مساوات کے دفتر میں کٹنے لگا. دھیرے دھیرے میں نے اخبار میں پورا ایک فلمی خبروں کا کالم سنبھال لیا. مساوات کے بعد باری صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا خلق نام کا. یہ وہ رسالہ تھا کہ جس میں میرا پہلا افسانہ تماشا شائع ہوا. آج کل میں جو کچھ بھی ہوں اسے بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ باری صاحب کا ہے. اگر ان سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی اور متواتر 3 مہینے میں ان کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو یقیناً میں آج کسی اور راستے پہ گامزن ہوتا. باری صاحب کو مجھ سے بے انتہا محبت تھی, مجھ پر ناز بھی تھا, حالانکہ اس کا اظہار کبھی انہوں نے میرے سامنے نہیں کیا اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ کبھی انہوں نے کسی سے اس انداز میں کہا ہو کہ منٹو میرا ہی بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ مجھے تحریر و تصنیف کے راستے پر ڈالنے والے باری صاحب ہی تھے. اب باری صاحب کا ذکر آ گیا ہے تو ان سے منسوب ایک لطیفہ. میں 7-8 برس کے بعد بمبئی سے امرتسر لوٹا. اسٹیشن پر اترتے ہی پرانے دوست حسن عباس سے ملاقات ہو گئی. اب چونکہ ہم اتنے سالوں کے بعد مل رہے تھے تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم صبح سے ہی شروع ہو جائیں, جس سے کہ جذبات گھٹے گھٹے نہ رہیں اور سب بات کھل کے کہی جائے. چنانچہ
ہم نے اپنے جذبات کی چابیاں صبح صبح جانی واکر کے حوالے کر دی۔ تو لاہور کے اس انارکلی بازار کے کمرے میں بقول باری صاحب کے حسن عباس باری صاحب اور میں امرتسری زبان میں کہا جائے تو گڈ تھے کہ تبھی راجیندر سنگھ بیدی وہاں تشریف لے آیا۔ اب بیدی نے وہاں آتے ہی کس اس عالمانہ انداز سے شولوخوف کے ناول اینڈ کوائٹ فلوز دی ڈان کے بارے میں گفتگو چھیڑی کہ مجھے خامخواہ جتانا پڑا کہ بھائی ناول میرا پڑھا ہوا ہے۔ اب جب میں نے یہ جتایا تو بیدی ذرا گھبرا گیا۔ اس کے اوپر باری صاحب نے فی البدی شولوخوف کی افسانہ نگاری اور روسی ناول نویسی پر ایک لمبا چوڑا لیکچر پلا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد بیدی کو بڑے بینڈے پن کے ساتھ یہ قبول کرنا پڑا کہ اس نے ناول نہیں پڑھا ہے۔ اب جب بیدی نے یہ قبول کر لیا تو میں نے بھی اقرار کر لیا بھائی میں نے بھی ناول نہیں پڑھا ہے۔ اس کے اوپر باری صاحب کھلکھلا کے ہنسے اور بولے میاں شولوخوف جس چڑیا کا نام ہے یہ تو میں نے ابھی بیدی کے منہ سے سنا ہے۔ باری صاحب نے حسن عباس، ابو سعید قریشی اور منٹو کے ساتھ مل کے ایک حلقہ بنایا تھا جس کا نام تھا فری تھنکرز۔ فری تھنکرز حلقے کے کچھ عجیب عجیب قاعدے تھے۔ مثلا 2 ممبر بھری گرمی کی دوپہری میں جائے اور ہال بازار کا 2 چکر کاٹ کے واپس آ جائے۔ گرمیوں میں فلالین کی پتلون پہنے، لسی نہ پیے، سال میں صرف 4 مرتبہ سر کے بال کٹوائے۔ لیکن سب سے اہم قاعدہ فری تھنکرز کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ہر ممبر کو، کسی غیر ممبر کو ہر مہینے 1 دفعہ بیوقوف بنانا ہوتا تھا، یعنی احمق سازی کا قاعدہ۔ تو صاحب ہوا یوں کہ ایک بار فری تھنکرز کے سارے ممبران اپنے احمق سازی کا کوٹا پورا کر چکے تھے۔ سعادت اپنی ناکامی پہ نادم ہو رہا تھا کہ تبھی جی جے کے ہوٹل شیراز میں آرٹسٹ فوٹوگرافر تشریف لے کے آیا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا سعادت نے کچھ اس انداز میں کہا آئیے آئیے آرٹسٹ صاحب تشریف رکھیے، کہ ہم سمجھ گئے اسے کوئی شرارت سوچ رہی ہے اور ہم سعادت کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ اب ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے سعادت نے لاہور کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ آرٹسٹ اپنے امرتسری ہونے کا ثبوت دے رہا تھا کہ تبھی موسم کا ذکر کرتے ہوئے سعادت نے کہا بھائی جو کہو، یہ شرف تو صرف لاہور کو حاصل ہے کہ وہاں گرمی سے بچنے کے لیے ٹریفک پولیس والوں کو برف کے کوٹ پہنائے جاتے ہیں۔ آرٹسٹ نے کہا بکواس۔ سعادت نے کہا میاں سائنس کا زمانہ ہے، جب برقی قوت سے پنکھے چل سکتے ہیں تو برف کے کوٹ پہنانا کون سی بڑی بات ہے۔ اب سعادت نے اس رسوخ اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ آرٹسٹ سوچ میں پڑ گیا۔ ہم نے موضوع بدل دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد ہم وہاں سے منتشر ہو گئے۔ اب صاحب اگلے دن جب ہم شام کو جی جے کے ہوٹل شیراز میں ملے تو سعادت اس بات پر مصر تھا کہ اس نے آرٹسٹ کو بے وقوف بنا دیا، جبکہ ہمارا یہ کہنا تھا کہ بھائی اس کی خاموشی کو نیم رضامندی سے زیادہ نہیں مانا جا سکتا۔ ابھی احمق سازی کے اصولوں پہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آرٹسٹ بجلی کی طرح داخل ہوا۔ اس نے ایک کفگیر اٹھائی، سعادت کے سر پہ ماری، سعادت نے اپنی چائے کی پیالی اس کے اوپر پھینکی، دونوں گتھم گتھا لات جوتا ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے دونوں کو الگ کیا۔ کسی نے کہا آرٹسٹ صاحب کیا بات ہے، کیوں دلم بھرا ہے، پاگل بنا رکھا ہے یار، ابھی لاہور سے آ رہا ہوں، سالہ کوئی میں رفا کوٹ نہیں پہنتا۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا بھی، کہنے لگا امرتسری ہے کیا؟ نہیں نہیں صاحب پاگل آپ نہیں، پاگل تو سعادت ہے جو ایسی بے سر پیر کی باتیں کرتا ہے۔ ایک بار منٹو کو پتا چلا کہ آغا حشر کشمیری شیکسپیئر ہند امرتسر سے لاہور جا رہے ہیں۔ اس نے کوشش کر کے اسی کمپارٹمنٹ کا ٹکٹ حاصل کر لیا اور ایک نہایت گھٹیا سی ڈرامے کی کتاب لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آغا صاحب نے دور سے ڈرامے کا نام پڑھ لیا۔ جب منٹو نے اپنی نظر کتاب سے اٹھائی اور آغا صاحب کی بھینگی آنکھ سے منٹو کی نظر ملی تو آغا صاحب نے سوال داغا، ڈرامے وغیرہ شوق سے پڑھتے ہو کیا؟ منٹو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب آغا صاحب نے دوسرا سوال پوچھا، تمہارے حساب سے اس ملک کا سب سے بڑا ڈرامہ نگار کون ہوگا؟ سعادت حسن منٹو صاحب نے نام گنانے شروع کیے، امانت، احسن، ماسٹر رحمت، بیتاب، غلام علی دیوانہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک آغا صاحب کا نام نہیں لیا۔ اب آغا صاحب کو بلائے، تیسرا سوال داغا کہ کیا تم نے آغا حشر کشمیری کا نام نہیں سنا ہے؟ منٹو نے کہا جی، وہ کیا بیچتے ہیں؟ بس صاحب اللہ دے اور بندہ لے، آغا صاحب برس پڑے اور لاہور تک برستے رہے۔
جب لاہور اسٹیشن آ گیا تو منٹو بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے گیا, کھڑا ہوا کہ قبلہ آپ کو کون نہیں جانتا ہے, آپ سے تعارف حاصل کرنا تھا, اس لیے میں نے چھوٹا سا ڈرامہ کھیلا. ایک بار کہنے لگا کہ آؤ چلو ذرا حفیظ جالندھری صاحب کو چھیڑا جائے. حفیظ جالندھری صاحب مصنف شاہنامہ اسلام کے, یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے ابھی تو میں جوان ہوں بھی لکھا تھا. تو صاحب بھری محفل میں ان کے سامنے پہنچا اور کہنے لگا, حضور وہ شاہنامہ اسلام کے ایک شعر کے سلسلے میں آپ سے استفادہ حاصل کرنا تھا. بھائی آپ نے بڑا گہرا نقطہ رقم کیا ہے شعر کے اندر, میں نے تو بہت سر مارا, پڑھے لکھے دوستوں سے پوچھا پر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا. اگر تھوڑی عنایت ہو جاتی. حفیظ صاحب بولا, ہاں بھائی کون سا شعر ہے بتاؤ. حضور وہ شعر ہے, بس جی کرتا آپ کا ہاتھ چھو لوں, کیا بہترین شعر ہے. یہ لڑکا جو کہ بیٹھا ہے, وہ لڑکی جو کہ بیٹھی ہے, یہ پیغمبر کا بیٹا ہے, وہ پیغمبر کی بیٹی ہے. پوری محفل کی استضافان ہو گئی. حفیظ صاحب جو خود بہت کم بولتے تھے وہ بھی مسکرا دیے. تو جناب منٹو صاحب ہائی اسکول میں 3 بار فیل ہوئے. جب پاس ہوئے تو اردو کے پرچے میں فیل تھے. اس کے بعد پھر انٹر میں فیل ہوئے. پھر وہ لاہور چلے آئے, وہاں انہوں نے کچھ ادبی پرچوں کے لیے روسی نمبر نکالے جو بہت مقبول ہوئے. پھر انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں BA میں داخلہ ملا. علی گڑھ پہنچے لیکن سال بھر میں TB ہو گیا تو یونیورسٹی سے بھی نکال دیے گئے. کشمیر پہنچے صحت یابی کے سفر کے لیے اور وہاں سے امرتسر واپس افسردہ, ملول, رنجیدہ کہ تبھی انہیں بمبئی سے مسٹر نذیر جالندھری کا خط ملا جس میں انہوں نے پیشکش کی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور میرے ہفتہ وار پرچے مصور کی ایڈیٹری سنبھالیں. منٹو صاحب نے یہ پیشکش قبول کی اور یہاں سے ان کی زندگی کا اصلی ادبی سفر شروع ہوتا ہے. میری زندگی کے 3 بڑے حادثے ہیں. ایک میری پیدائش, جس کی تفصیلات کا مجھے کوئی علم نہیں. 2 میری شادی, اور 3 میرا افسانہ نگار بن جانا. تو جب بمبئی سے مسٹر نذیر کا خط آیا, میں نے اپنا بوریا بسترا سنبھالا, حالات سے پریشان تھا ہی, پہنچ گیا بمبئی اور وہاں 40 روپے کی مجھے 40 روپے ماہوار پہ انہوں نے مجھے نوکر رکھ لیا. چند روز میں دفتر میں ہی سوتا رہا. اب چونکہ دفتر میں ہی سوتا تھا اس لیے 2 روپے ماہوار انہوں نے بطور کرایہ میری تنخواہ سے کاٹنا شروع کر دیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے میری نوکری امپیریل فلم کمپنی میں بطور مکالمہ نگار لگوا دی 40 روپے ماہوار پہ. اب جب وہاں 40 روپے ماہوار پہ میری نوکری لگوائی تو یہاں تنخواہ آدھی یعنی 20 روپے کر دی. خیر چند روز تو میں دفتر میں ہی سوتا رہا. اس کے بعد میں نے پاس میں ہی ایک نہایت غلیظ سی چال میں ایک کھولی 9 روپے ماہوار پہ کرایہ پہ لے لی. اس کھولی کے حالات اتنے خراب تھے, اس قدر کھٹمل تھے وہاں کہ چھت پر سے بارش کے قطرے کی طرح ٹپکتے تھے. ایک روز میری والدہ مجھ سے وہاں ملنے آئیں. کھولی کے حالات دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رونے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے بڑی سنجیدگی سے مجھ سے پوچھا, سعادت تم زیادہ کیوں نہیں کماتے ہو؟ میں نے کہا زیادہ کما کے کیا کروں گا بیوی جان, جتنا کماتا ہوں میری ذات کے لیے کافی ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے, تم زیادہ کما نہیں سکتے کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے جو نہیں. اب یہ بات بالکل صحیح تھی, لیکن پھر بھی میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ میں نے کہا نا بیوی جان آپ کو, زیادہ کما کے کیا کروں گا, جتنا کما رہا ہوں میری ذات کے لیے کافی ہے, کام چل رہا ہے. گھر میں بیوی ہوتی تب دیکھتی میں کیسے کماتا. شادی کرو گے؟ اب میں پھنس گیا. میں نے پھر ٹالنے کے لیے کہہ دیا ایسے کہ ہاں کیوں نہیں. ٹھیک ہے, اگلے اتوار کو ماہم چلے آنا, ایک کشمیری خاندان ہے, تمہارا رشتہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. پر دیکھو یہ ذرا بال کٹوا کے آنا. تو صاحب اگلے اتوار کو میں نے بال تو نہیں کٹوائے پر ڈبل ریٹ پہ پتلون دلوائی, کینوس کے جوتے پالش کیے اور ماہم بتائی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. امی نیچے آئیں اور مجھے اوپر فلیٹ لوا لے گئیں. وہاں میرا بڑے زور و شور کے ساتھ استقبال ہوا. جو گورے چٹے صاحب میرا استقبال کر رہے تھے میں نے ان کو سب بات کھل کے کہہ دی کہ جناب ایک فلم کمپنی میں ملازم ہوں, تنخواہ برائے نام ہے, کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے, پر ہاں ہر شام کو ایک بیئر کی بوتل کھول کے ضرور پیتا ہوں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ان صاحب کو میری کسی بات کا برا ہی نہیں لگا. اب میں بھی مشکل میں پڑ گیا. پھر میں نے کہا چلو اس مجدار میں اپنی کشتی کو ڈال ہی دینا چاہیے. چنانچہ میرا نکاح طے ہوا. نکاح کے 1 سال تک میں اپنی بیوی کو رخصت نہ کروا سکا. پھر کچھ دوستوں کی مہربانی سے ایک فلیٹ اور کچھ فرنیچر کا انتظام ہوا. رخصتی کی تاریخ طے ہوئی. میری بارات گویا کہ ایک فلمی بارات تھی. میاں کاردار, ڈائریکٹر گنجال, اس زمانے کے مشہور ایکٹرز ای بلی موریا اور ڈی بلی موریا, نور محمد چارلی, مرزا محمد اشرف, بابو راؤ پٹیل اور پہلی ہندی رنگین فلم کی ہیروئن پدما دیوی.
یہ سب کے سب میری بارات میں شامل ہوئے. گھر پہنچا, تھک کے چور ہو گیا تھا, لہٰذا سو گیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے احساس کیا کہ میرے وجود کا 1/4 حصہ شوہر میں تبدیل ہو گیا ہے. مجھے اس احساس سے بے حد اطمینان پہنچا. ایک روز دفتر کی گرمی سے پریشان ہو کے میں نے سوچا کہ کچھ دیر منٹو کے گھر جا کے آرام کروں, اس کے بعد پھر اپنے گھر ملاٹ جاؤں. دروازہ حسب معمول کھلا ہوا تھا. دیکھا کہ صفیہ منہ پھلائے بیٹھی ہیں اور منٹو صاحب ہاتھ میں جھاڑو لیے سٹاسٹ پلنگ کے نیچے جھاڑو لگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کرکٹ کھیل رہا ہوں. میں سمجھ گئی ضرور کوئی جھگڑا ہے. میں نے کہا کاہے کا جھگڑا ہے بھائی؟ تو صفیہ بولی کچھ نہیں عصمت بہن, میں نے کہا کہ جھاڑو لگانا, گرہستی چلانا یہ سب مردوں کا کام نہیں ہے. تو جیسے تم سے الجھتے ہیں ویسے ہی مجھ سے بھی الجھ پڑے. کہنے لگے کیوں نہیں ہے مردوں کا کام؟ میں بھی جھاڑو لگا سکتا ہوں, میں بھی کھانا پکا سکتا ہوں, میں بھی گرہستی چلا سکتا ہوں. میں نے جب روکا تو اور لڑے. کہنے لگے اگر ایسا ہے تو طلاق لے لے. خیر صاحب کسی طرح سے جھگڑا ٹلا. صفیہ اٹھی اور ہانڈی بگھارنے لگی. مجھے بڑی زور کی ابکائی آئی. منٹو تاڑ گیا, کہنے لگا ارے اس کے تو پیٹ بھاری ہیں, اس کے پیر بھاری ہیں. میں نے کہا ہٹو منٹو, کیسی گندی گندی باتیں کرتے ہو, جبھی تمہیں لوگ فحش نگار کہتے ہیں. میرے اس بگڑنے پہ خوب چہکا اور لگا بڑی بوڑھیوں کی طرح مشورے دینے. زیتون کا تیل لگائیے, اس سے کھروچے نہیں پڑیں گے, اور نہار منہ سیب کا مربع کھائیے گا تو ابکائیاں نہیں آئیں گی. اور سنیے, کھوپرا کھائیے, کھوپرا, بچہ گورا ہوگا اور آسانی سے پیدا ہوگا. اور جاپے میں برف نہ چبائیے گا, نلیں سوج جاتی ہیں. کیوں صفیہ؟ صفیہ بہت کسی آئی. خیر صاحب میں نے خدا حافظ کہا, گھر گئی. وہاں سے کچھ دنوں کے بعد میں پونے چلی گئی. پونے سے کچھ مہینے کے بعد جب میں واپس آئی تو پتا چلا کہ منٹو صاحب کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے, اور جناب خود بالکنی پہ کھڑے پوتڑے نچوڑ کر الگنی پہ ڈال رہے ہیں. ایک دن میں نے منٹو سے یوں ہی پوچھا, منٹو صاحب آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ محبت؟ ہاں, مجھے اپنی زری کی جوتیوں سے محبت ہے. رفیق غزنوی کو اس کی پانچوں بیویوں سے محبت ہے. او بھائی, میرا مطلب اس محبت سے ہے جو ایک نوجوان کو ایک دوشیزہ سے ہو جاتی ہے. ہاں تھی ایک چرواہی کشمیر میں. پھر کیا؟ پھر کچھ نہیں. ایسے تو آپ مجھے اتنی گندی گندی باتیں بتا دیتے ہیں, اور یہ بتلانے میں اتنی شرم آ رہی ہے آپ کو. کون گدھا شرم آ رہا ہے بھائی؟ جب وہ آتی تھی مویشی ہانکنے کے لیے, لکڑی اٹھاتی تھی تو اس کی آستین ذرا سی سرک جایا کرتی تھی, اور اس کی سفید کوہنی مجھے دکھ جایا کرتی تھی. ان دنوں میں بیمار تھا, پہاڑی پر کمبل اوڑھ کے لیٹ جایا کرتا تھا, دم سادھے کب وہ آئے گی, مویشی ہانکنے کے لیے لکڑی اٹھائے گی, اس کی آستین سرک جائے گی اور اس کی سفید کوہنی مجھے نظر آ جائے گی. کونی؟ ہاں, اس کے جسم کا دوسرا کوئی حصہ میں نہیں دیکھا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ایک روز آئی اور میری گود میں ایک مصری کی ڈلی ڈال کر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. کچھ روز تک تو وہ مصری کی ڈلی میری جیب میں میری گود میں پڑی رہی. پھر میں نے اسے اٹھا کر دراز میں ڈال دیا جہاں اسے چونٹیاں کھا گئی. اور وہ لڑکی؟ پھر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا. میری فلمی زندگی کے دوران مجھ پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ میرا نام سعادت حسن منٹو نہیں بلکہ منشی ہے, اور میرا کام یہ ہے کہ میں ہر 5 منٹ پر نیچے بازار جاؤں اور ڈائریکٹر صاحب کے لیے دیسی پان, سگریٹ, ماچس وغیرہ خرید کے لاؤں اور چوں نہ کروں. اور جب ڈائریکٹر صاحب کو فرصت مل جائے تو ان کی مرضی کے مطابق اردو زبان کی ٹانگ توڑ کر 2-4 ہلکے پھلکے ڈائلاگز لکھ دوں اور ٹو نہ کروں. اس زمانے میں ویسے اردو زبان سے میری اتنی اچھی دوستی بھی نہیں تھی, اس لیے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ مل کر اردو زبان کی ٹانگ توڑنے میں میرے جذبات مجروح نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن ایک دن صاحب معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا. ہوا یہ کہ سیٹھ صاحب آئے اور خوشخبری سنائی, دادا 13ویں فلم کا رائٹ بیچ دیا. تو ڈائریکٹر صاحب نے مبارکباد دی اور نام پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے. بولا ایک دم فائن ہے دادا, ایک دم فائن نام رکھا ہے, فرج ادا نام رکھا ہے. ڈائریکٹر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہنے لگے کہ منسی آج سے تم فرج ادا کی کہانی لکھنا شروع کر دو, لیکن اس سے پہلے ذرا بازار جاؤ, وہاں سے جا کر کے دیسی کالا کانڈ. جی, سیکلی سپاری, انگلی پہ چونا, ایک پاسنگ سوپ, سگریٹ اور ماچس حضور میں آپ کے لیے ابھی پیش کیے دیتا ہوں, پر یہ فرج ادا کی ترکیب بالکل غلط ہے, اسے چینج کر دیجیے. سیٹھ صاحب بولے کیا بولا؟ میں بولا کہ آپ جو بولے ہماری بولی میں چلنے کو نہیں سکے گا. کیسے چلنے کو نہیں سکے گا؟ ایسے چلنے کو نہیں سکے گا کہ بالکل رونگ ہے. فرض ادائیگی ہو سکتا ہے,
ادائیگی فرض ہو سکتا ہے، بہت اگر آپ چاہتے ہیں تو ادائے فرض رکھ لیجئے کہ اس کا بھی کھینچتان کے وقت مطلب نکالا جا سکتا ہے، مگر یہ فرض ادا کی ترکیب بالکل غلط ہے، اس کو آپ خدا کے واسطے بدل دیجئے۔ اے منسی، تمہارا بھیجا پھریلا ہے کیا؟ ٹائٹل چینج ہونے کو نہیں سکتا اس واسطے کہ ہم فلم کا رائٹ بیچ چکا ہے۔ لہٰذا حاضرین، میرا بھیجا پھر گیا اور میں کمپنی کے باہر ہو گیا۔ اب دوسری فلم کمپنی سے بھی نکلنے کی رودات سن لیجئے۔ تازہ ترین فلم کا عنوان طے ہوا، الو کے دو پٹھے۔ میں نے کہا بھائی الو کے دو پٹھے کیا ہوتا ہے؟ دو الو کے پٹھے ہونا چاہیے۔ تو اس پہ جواب آئے، منسی مال پانی ہمارا لگ رہا ہے، ہم چاہے گا تو پٹھے کے دو الو بھی بنائے گا۔ تو حاضرین، پٹھے کے دو الو فلم بننے لگی اور یہ الو کا پٹھا کمپنی سے باہر ہو گیا۔ اب بابو گوپی ناتھ کا قصہ سنیے۔ دراصل ایک دن کیا ہوا کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا، عبد الرحیم سینڈو ایک دن ایک نہایت ناٹے قد کے انسان کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا اور بآواز بلند مجھے آداب کیا اور کہنے لگا، منٹو صاحب بابو گوپی ناتھ سے ملیے۔ میں نے بڑھ کے ہاتھ ملایا، کہنے لگا، اے بابو گوپی ناتھ، اس ٹائم نا تم انڈیا کے نمبر 1 رائٹر سے ہاتھ ملا رہے ہو۔ نمبر 1 رائٹر ہے باپ، لکھتا ہے تو دھڑن تختہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، ارے ایسی کنٹینیوٹلی ملاتا ہے نا کہ طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ اے منٹو صاحب، آپ نے وہ کیا لطیفہ لکھا تھا؟ مس خورشید نے کار خرید لی، اللہ بڑا کار ساز ہے۔ کیوں بابو گوپی ناتھ، ہے نا اینٹی کی پینٹی پو؟ تو حاضرین، منٹو صاحب کا فلم کمپنیوں کے مالکان سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے بمبئی کو خیر بات کہا اور دلی تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر وہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہوئے۔ اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو بڑے بڑے فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کا گہوارہ تھا۔ یہاں آ کر ان کی ملاقات نون میم راشد، چراغ حسن حسرت، میرا جی، اپیندر ناتھ، کرشن چندر اور سعید دہلوی اور دیگر افراد سے ہوئی۔ اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو 2 بھائیوں کے ماتحت تھا، احمد شاہ بخاری یعنی پطرس بخاری اور ذوالفقار شاہ بخاری۔ اس لیے کچھ ظریف الطبع لوگ آل انڈیا ریڈیو کو بی بی سی بھی کہا کرتے تھے، یعنی بخاری برادرز کارپوریشن۔ تو منٹو صاحب دلی تشریف لائے اور یہاں کشمیری گیٹ پر حسن بلڈنگ میں مقیم ہوئے۔ اس زمانے میں نے اور منٹو نے مل کے ایک فلمی کہانی لکھی تھی، بنجارہ۔ منٹو نے کبھی کسی ادیب کے ساتھ مل کے کوئی کہانی نہیں لکھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ خیر، سخت سردیوں کے دن تھے، میرا سوٹ پھٹا ہوا تھا، منٹو کا بھی سوٹ پھٹا ہوا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا، اے کرشن، نیا سوٹ چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا چل میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا بکواس نہ کر، چل میرے ساتھ۔ وہ مجھے ایک فلم ڈسٹریبیوٹر کے ہاں لے گیا۔ وہ فلم ڈسٹریبیوٹر فلم پروڈکشن کے میدان میں اترنا چاہتا تھا۔ اب میں وہاں کچھ بولتا تو واقعی بکواس ہوتا، کیونکہ ساری گفتگو منٹو کر رہا تھا اور 10-15 منٹ کی گفتگو میں ہی اس نے وہ فلمی کہانی اس ڈسٹریبیوٹر کو بیچ دی۔ اس سے 500 روپے لے لیے، 250 روپے مجھے دیے، 250 روپے اپنے پاس رکھے۔ ہم دونوں گئے، سوٹ کا کپڑا خریدا نہایت نفیس، اور اس کو لے کر کے ہم پہنچے کشمیری گیٹ عبد الغنی ٹیلر کے یہاں، اور اسے سوٹ جلدی سے جلدی تیار کرنے کی تاکید کی۔ اب صاحب سوٹ سل گئے، سوٹ پہن بھی لیے گئے، پر سوٹ سلنے اور پہننے کے بیچ کا جو وقفہ تھا اس میں ہم باقی رقم گھول کے پی گئے۔ ماسٹر عبد الغنی ٹیلر کی سلائی ہمارے سر پہ ادھار رہی۔ 1 مہینہ گیا، 2 مہینہ گیا، 3 مہینہ گیا، وہ ادھار کمبخت سر سے اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک دن دوپہر کو منٹو اور میں کشمیری گیٹ سے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے کہ ماسٹر عبد الغنی ٹیلر دیو کی طرح آ کر ہمارے سامنے دھمکا اور اس نے منٹو کا گریبان پکڑا۔ میں نے کہا بیٹا آج تو سرے بازار رسوا ہوئے۔ اس نے منٹو کا گریبان پکڑ کے بولا، اے وہ ہتک تم نے لکھی ہے؟ منٹو نے کہا لکھی ہے تو کیا ہوا، تم سے سوٹ ادھار سلوایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری کہانی کے اچھے ناقد بھی ہو سکتے ہو۔ چھوڑو میرا گریبان۔ ماسٹر عبد الغنی ٹیلر کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے منٹو کا گریبان چھوڑ دیا اور کہا، جا تیرے سارا ادھار معاف کیا، چل جا۔ منٹو اس تعریف سے خوش نہیں ہوا، خفا خفا رنجیدہ ملول دکھائی دینے لگا، کہنے لگا سالا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ ابے پائی لوٹا دوں گا تیری پائی۔ سالا سمجھتا ہتک میری سب سے اچھی کہانی ہے۔ ہتک تو میری سب سے بری کہانی ہے۔
منو مٹی کے نیچے جب منٹو پہنچا تو ایک روز خدا اس کے سامنے آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, وہ توبہ ٹیک سنگھ تم نے لکھی ہے؟ لکھی ہے تو کیا ہوا؟ ہاں ابے تم نے 42 سال 8 مہینے 7 دن زندگی کو ادھار دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری کہانی کے اچھے ناقد بھی ہو سکتے ہو. ہٹاؤ اپنا ہاتھ. یہ سن کے خدا کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ آئی. خدا نے منٹو کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھا, اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور کہا, جا تیرے سارے گناہ معاف کیے, اور پلٹ کے چلا گیا. منٹو اس تعریف سے بالکل خوش نہ ہوا, بلکہ وہ اور زیادہ رنجیدہ, ملول اور خفا سا نظر آنے لگا. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ سالا سمجھتا کیا ہے خود کو, مجھے ہراساں کرتا ہے. ارے اس نے تو مجھے 42 سال 8 مہینے اور 7 دن ادھار دیے ہیں, میں نے تو سوگندھی کو صدیاں دی ہیں. سوگندھی, ایک موسم میرے دل کے اندر, ایک موسم میرے باہر, ایک رستہ میرے پیچھے بھاگے, ایک رستہ میرے آگے, بیچ میں چپ چپ کھڑی ہوں جیسے بوجھی ہوئی بجھارت, بیچ میں چپ چپ کھڑی ہوں جیسے بوجھی ہوئی بجھارت, کس کو دوش تو جانے مجھ کو کس نے کیا اکارت. ایک موسم میرے دل کے اندر, ایک موسم میرے دل کے باہر, ایک رستہ میرے پیچھے بھاگے, ایک رستہ میرے آگے, رستے بیچ میں کھڑی اکیلی, پیا نہ سنگ سہیلی. کیا جانے مجھ جنم جلی نے کیا اپرادھ کیا ہے, آخر کیوں دنیا کا میں نے سارا زہر پیا ہے. ساری عمر نہ جانے اپنے بدن میں کسے جیا ہے, میرے ساتھ زمانے تو نے اچھا نہیں کیا ہے. مزاج, جسم اور روح کے حساب سے منٹو آج بھی کشمیری پنڈت ہے صاحب. اس کے اندر وہی برہمنوں جیسی ذہانت ہے, وہی برہمنوں جیسی ضد, وہی ہٹ دھرمی اور وہی چڑچڑا پن. آپ اس سے کسی موضوع پہ گفتگو کیجئے, آپ کو الگ طرح سے جواب دے گا. آپ دوستویسکی کی تعریف کریں گے, وہ سمرسیٹ موم کے گن گائے گا. آپ بمبئی کی تعریف کریں گے تو وہ امرتسر کی تعریف میں رد اللسان ہوگا. آپ جناح اور گاندھی کی عظمت کے قائل نظر آئیں گے تو وہ اپنے محلے کے موچی کی عظیم ہستی کا موترف دکھائی دے گا. آپ گوشت کھانے کی بات کہیں گے تو آپ کو دال اور پالک کھانے کی ترغیب دے گا. آپ شادی کرنا چاہیں گے تو آپ کو کنوارا رہنے پہ مجبور کرے گا, اور اگر آپ کنوارا رہنا چاہیں گے تو آپ کو شادی کے فائدے گنائے گا. آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ کو گالی دے گا, اور اگر آپ اسے گالی دیں گے تو آپ کے لیے 500 روپے کی نوکری تلاش کرتا پھرے گا. منٹو کی دوستی, اس کی دشمنی, اس کا انتقام اس کے مزاج کی طرح بالکل عجیب ہے. شراب بھی سب سے پہلے مجھے اسی نے پلائی. کہنے لگا گناہ کی لذت شراب میں ہے, عورت کی رنگت شراب میں ہے, ادب کی چاشنی شراب میں ہے, اور مکروہات دنیا سے نجات شراب میں ہے. ابے کرشن چندر, تم کب تک پنڈت بنے رہو گے؟ تمہیں ادب کی تخلیق کرنی ہے, اسکولی بچوں کو پڑھانا ہے. ابے زندگی نہیں دیکھو گے, موت کے قریب نہیں جاؤ گے, گناہ نہیں کرو گے, غم کا مزہ نہیں چکھو گے, 16 نمبر 1 وسکی نہیں پیو گے, تو کیا خاک لکھو گے؟ منٹو صاحب کا یہ دستور تھا کہ دفتر آتے, ٹائپ رائٹر پہ کاغذ چڑھاتے اور پوچھتے, ہاں بھائی کیا مضمون ہے آج کا. ابھی مضمون دینے والی کی زبان سے مضمون ختم نہیں ہوا ہوتا تھا کہ ان کی انگلیاں ٹائپ رائٹر پہ چلنے لگ جاتی. 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں بغیر کسی سے بات کیے, بغیر سر اٹھائے, ایک بہترین ڈرامہ ٹائپ کر کے سب کے سامنے رکھ دیتے. اپنے 1.5-2 سال کے آل انڈیا ریڈیو کے قیام میں منٹو صاحب نے 100 سے اوپر ریڈیائی ڈرامے لکھے جو پورے کے پورے بر صغیر ہندوستان میں مقبول ہوئے. منٹو کا کہنا تھا, ٹائپ رائٹر سے الفاظ گڑے گڑائے, موتیوں کی طرح جلا لیے, یوں صاف ستھرے نکلتے ہیں. آہا, یہ قلم کی طرح نہیں, یہ صاحب نب گھسی ہوئی تھی اور وہ کاغذ پتلا تھا اور جی سیاہی کم پڑ گئی تھی. نہ, ایک ادیب کے لیے ٹائپ رائٹر اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک بیوی کے لیے خاوند. مگر ایک یہ کرشن چندر ہے اور ایک یہ اپیندر ناتھ اشک ہے کہ قلم گھس گھس کیے چلے جاتے ہیں. اما کبھی عظیم ادب کی تخلیق 8 آنے کے پین ہولڈر سے ہوئی ہے؟ گدھے ہو تم دونوں, نرے گدھے ہو تم دونوں. اب میں خیر چپ رہا, لیکن اپیندر ناتھ اشک کو یہ بات بری لگ گئی. 2-1 روز کے بعد ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اشک صاحب اپنے بغل میں ایک نیا ٹائپ رائٹر دبائے ہوئے چلے آئے.
بڑے شان سے انہوں نے منٹو کی میز کے سامنے وہ ٹائپ رائٹر سجا دیا اور کھٹا کھٹ ٹائپ کرنے لگے. منٹو بولا, ابے اردو کے ٹائپ رائٹر سے کیا ہوتا ہے؟ انگریزی کا بھی ہونا چاہیے. اے کرشن, تو نے میرا انگریزی کا ٹائپ رائٹر دیکھا ہے؟ بولے دلی میں ایسا ٹائپ رائٹر نہیں ہے. ریمنگٹن چلیے ایک دن دکھلاؤں گا. میں پھر چپ رہا, لیکن ایک بار پھر اشرف صاحب کو یہ بات بری لگ گئی. چند روز کے بعد ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اشرف صاحب جو ہے چلے آ رہے ہیں دفتر. ان کے پیچھے ان کا چپراسی ایک چھوڑ تین ٹائپ رائٹر ہاتھ میں لیا ہوا ڈگبگاتا ہوا کسی طرح سے لڑکھڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے دفتر کے اندر. اب منٹو کو بڑا برا لگا, اس کے پاس 2 ہی ٹائپ رائٹر تھے. اس نے غصے میں آ کر اپنا انگریزی کا ٹائپ رائٹر بیچ دیا. بیچنا تو وہ اردو کا ٹائپ رائٹر بھی چاہتا تھا, اور وہ پہلے نہیں بیچا کیونکہ کام میں آسانی ہوتی تھی. لیکن 3 ٹائپ رائٹر کے مار وہ کب تک کھاتا. آخر کار اس نے اپنا اردو کا ٹائپ رائٹر بھی بیچ دیا. کہنے لگا لاکھ کہو یار, وہ بات مشین میں آ ہی نہیں سکتی جو قلم میں ہے. کاغذ, قلم اور دماغ کا جو رشتہ بنتا ہے نا, وہ ٹائپ رائٹر سے کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو کم وقت کھٹا شور کیے چلتا ہے, متواتر مسلسل طور پر شور کرتا رہتا ہے. اور قلم کس روانی سے چلتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خیالات دماغ سے نکل کے قلم سے ہوتے ہوئے روشنائی کی شکل میں کاغذ کی سطح پہ بہہ رہے ہیں. یہ شیفر کا نکیلا سٹریم لائن حسن دیکھو کرشن چندر, ایسا لگتا ہے کہ باندرا کی کرسچن چھوکری ہے. کبھی باندرا گئے ہو؟ یار تمہارا بھی کوئی دین ایمان ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ٹائپ رائٹر کی تعریف کیا کرتے تھے, جب ہم ٹائپ رائٹر خرید کے لے آئے تو اب قلم کی تعریف کرنے لگ گئے. ہمارے 1000 روپے خرچ ہو گئے یار, اس چکر میں کمال ہے تمہارا بھی. چل تو بہت بڑا فراڈ ہے. منٹو کی زبان پہ فراڈ کا لفظ بہت چڑھا رہتا تھا. تو صاحب میرا جی کے ہاتھ میں ہر وقت لوہے کے 2 گولے رہتے تھے. اللہ جانے کیوں رہتے تھے. میں نے پوچھا حضور اس کا کیا مصرف ہے؟ منٹو نے کہا فراڈ ہے. میرا جی ایک دن دفتر آئے اور سوئیں سالن میں ملا کے کھانے لگے. میں نے کہا ہاں حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ منٹو بولا فراڈ ہے فراڈ. اپیندر ناتھ اشک بیچ دفتر میں کھڑا ہو کر اپنی تحریر سنا رہا تھا. منٹو نے کہا فراڈ ہے. اس نے جب چوچو کہا چکیا تو منٹو نے کہا تو خود بہت بڑا فراڈ ہے. نون میم راشد اپنی نظم سنا رہے تھے, بیچ نظم میں ٹوک کے کہا یار راشد, یہ جو تیری بغیر ردیف اور قافیے کی آزاد شاعری ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بغیر مڈگارڈ کی سائیکل ہے. اجی پھر کیا تھا. راشد صاحب ایک لمبا چوڑا لیکچر ردم اور رائم کے اوپر پلانے لگے. منٹو صاحب یہ جو میری نظم ہے, اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے, دیکھیے میں نے اس کے اندر ڈانس کا ردم رکھا ہے. ڈانس کا ردم؟ کون سا ڈانس؟ والٹس, سالسا, کچی پوڑی, کتھک, منی پوری, اوڈیسی, کون سا ڈانس بھائی؟ فراڈ کہیں کا. اب منٹو کی افسانہ نگاری کے بارے میں سنیے. منٹو کی افسانہ نگاری اول درجے کی فراڈ ہے. منٹو یہ کہتا ہے کہ وہ افسانے کو نہیں سوچتا, افسانہ اسے سوچتا ہے. بھلا بتائیے اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں افسانہ لکھتے وقت اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے, بالکل ویسی ہی جیسی ایک مرغی کی انڈا دیتے وقت. پر جناب وہ یہ انڈا چھپ کے نہیں دیتا, سب کے سامنے دیتا ہے. دوست احباب صوفے پہ بیٹھے قہقہے لگا رہے ہیں, بچیاں وہاں کمرے میں کھڑی شور مچا رہی ہیں, بیوی رسوئی میں کھڑی نالا ہو رہی ہے, مگر منٹو اپنی مخصوص کرسی پہ اکڑو بیٹھا انڈے دیے جاتا ہے جو بعد میں چوچو کرتے افسانے بن جاتے ہیں. میں افسانے اس لیے لکھتا ہوں کہ افسانہ نگاری کی مجھے شراب کی طرح لت پڑ گئی ہے. دراصل افسانہ میری جیب میں ہوتا ہے, میرے دماغ میں نہیں, اور اس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی, اور میں دماغ پہ زور ڈالتا رہتا ہوں, سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا ہوں کہ کوئی افسانہ نکل آئے, اور وہ افسانہ نہیں نکلتا. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں بانجھ عورت کی طرح تھک ہار کے کہیں کونے میں بیٹھ گیا ہوں. چونکہ انلکھے افسانے کے دام پیشگی وصول کر چکا ہوتا ہوں, اس لیے بڑی کوفت ہوتی ہے. تل ملاتا رہتا ہوں, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, اٹھ کر چڑیوں کو دانے ڈالتا ہوں, بچیوں کو جھولے جھلاتا ہوں, گھر کا کوڑا کرکٹ صاف کرتا ہوں.
جا بجا چھوٹے موٹے ننھے مننے جو جوتے گھر میں بکھرے ہوتے ہیں اسے ایک جگہ سجاتا ہوں, کرینے سے لگاتا ہوں, پر وہ افسانہ جو کمبخت جیب میں پڑا ہوتا ہے وہ دماغ میں نہیں اترتا. باتھ روم چلا جاتا ہوں کہ سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے انقلابی خیالات پنپتے ہیں, پر وہاں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اکثر اوقات جب میں زچ بچ ہو گیا ہوں تو میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سوچئے نہیں, بس قلم اٹھائیے اور لکھنا شروع کر دیجئے. اس کے کہنے پہ میں قلم اٹھاتا ہوں, کاغذ حاصل کرتا ہوں, اس کی پیشانی پہ 7 8 6 لکھتا ہوں, اور جو پہلا فقرہ ذہن میں آتا ہے اس سے افسانے کا آغاز کر دیتا ہوں. بابو گوپی ناتھ, ٹوبا ٹیک سنگھ, ممی, موزیل وغیرہ جو افسانے ہیں نا, میں نے اسی فراڈ طریقے سے لکھے ہیں. وہ ان پڑھ ہے اس لیے کہ اس نے مارکس کا کبھی مطالعہ نہیں کیا, فرائڈ کی کوئی کتاب اس کی نظر سے نہیں گزری, ہیگل کا تو شاید نام ہی سنا ہوگا, مگر یہ سب لوگ یعنی تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سارے مفکروں سے متاثر ہے. غلط. جہاں تک میں سمجھتا ہوں منٹو کسی دوسرے شخص کے خیالات سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتا ہے کہ سمجھانے والے سب چغد ہیں. ارے دنیا کو سمجھانا نہیں چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے. زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے. میرے افسانے اگر ناقابل برداشت ہیں تو اس کا مطلب یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے. میری تحریر میں کوئی نقص نہیں, میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ اسی عہد کی ہیں. لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں, پر میں تختہ سیاہ پر کالی چاک سے نہیں سفید چاک سے لکھتا ہوں, جس سے کہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور بھی نمایاں ہو جائے. یہ میرا خاص انداز ہے, خاص طرز ہے کہ جسے رجت پسند, ترقی پسند نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. لعنت ہے سعادت حسن منٹو پر, کمبخت کو سلیقے سے گالی بھی نہیں دی جا سکتی. میں نے دلی چھوڑ دی, بمبئی چلا گیا, بمبئی ٹاکیز میں ملازم ہو گیا. وہاں میری دوستی اس زمانے کے ایکٹر شیام سے ہوئی. ایک روز میں اور شیام دفتر جا رہے تھے. ٹرین میں میں نے اخبار کا اسپورٹس کالم کھولا. بریبورن اسٹیڈیم میں کرکٹ کا میچ چل رہا تھا. میری نظر ایک کھلاڑی کے نام پہ پڑی, بڑا عجیب و غریب نام تھا, ہیپٹ اللہ, HEPTULLHA, ہیپٹ اللہ. میں نے شام کو دکھایا, میں نے کہا یار یہ کیا نام ہوا ہیپٹ اللہ. کچھ دیر ہم لوگ اس پہ گفتگو کرتے رہے, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. شاید ہیبت اللہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی. تو صاحب ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور ٹرین اپنی منزل پہ پہنچ گئی. اب جب اسٹوڈیو پہنچے تو کیا دیکھا کہ کمال امروہی اپنے مخصوص لکھنوی انداز میں گاڑے گاڑے اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اشوک کمار اور واچا کو کہانی سنا رہے ہیں, جو نہ جانے اشوک اور واچا کو کتنا سمجھ میں آ رہی تھی. پر جیسے ہی کمال نے اپنا بیان ختم کیا, اشوک میری طرف مڑا اور بولا, کیوں منٹو کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں کیوں پر میرے منہ سے نکل گیا, ہاں یار ٹھیک ہے پر ہیپٹ اللہ نہیں ہے. بات کچھ بن گئی. ہیپٹ اللہ میرا مطلب بیان کر گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیکوینس زوردار نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حسرت لکھنوی نے اسی باب کو اپنے انداز میں پیش کیا. اس بار میری رائے پھر لی گئی. اس بار میں نے ارادی طور پہ اس لفظ کو جانتے بوجھتے استعمال کیا. میں نے سب کی طرف نظر کیا اور کہا, بھائی حسرت کوئی ہیپٹ اللہ چیز پیش کرو, ہیپٹ اللہ. اب یہ لفظ معنی اختیار کر چکا تھا. چنانچہ اس نشست میں نے اس لفظ کو بلا تکلف استعمال کیا. بھائی جب تک آپ لوگ ہیپٹولائز نہیں کریں گے تو آپ کے بیان میں ہیپٹیلٹی پیدا نہیں ہو سکتی. آپ کو آڈینس کو ہیپٹولیٹ کرنا ہے, اور اس طرح کے ہیپٹولائزیشن کے لیے آپ کو اپنے ذہن سے ہیپٹ اللہ چیز نکالنی پڑے گی. تھوڑی دیر کے بعد اشوک میری طرف مڑا اور بولا, یار منٹو یہ ہیپٹ اللہ کی زبان کا لفظ ہے. اس پہ شام جو وہاں کھڑا ہوا تھا دوہرا ہو کے ہنسنے لگا اور پیٹ پکڑ کے ہنستے ہنستے بولا, یہ منٹو کی نئی منٹویت ہے. جب اس کو کچھ نہیں ملا تو سالہ ہیپٹ اللہ کھینچ کے بمبئی کے فلمی حلقوں میں لے آیا. اب شام کی سنیے. مینوشی کے معاملے میں ذرا بھی اعتدال پسند نہیں تھا, کھل کے کھیلنے کا قائل, لیکن کائیاں بھی تھا. میدان کی وسعت کو دیکھ لیتا تھا, اس کی لمبائی چوڑائی کو ٹھیک سے دیکھ لیتا تھا تاکہ حدود سے آگے نہ نکل جائے. وہ اکثر کہتا تھا کہ میں چوکے لگانا پسند کرتا ہوں, چھکے تو محض اتفاق سے لگ جاتے ہیں. تو حاضرین, شام کا اتفاق سے لگنے والا چھکا کیا ہوتا تھا
ذرا ملاحظہ فرمائیے. ہوا یوں کہ ایک بار شام اور تاجی میرے بمبئی والے فلیٹ میں میرے ساتھ ہی رہ رہے تھے. اس وقت میرے بیوی بچے لاہور میں تھے. اب شام اور تاجی میں اکثر نوک جھونک ہو جایا کرتی تھی اور تاجی روٹ کر اپنے میکے چلی جایا کرتی تھی. تو غالباً یہ ایک ایسا ہی دور تھا کہ جب تاجی روٹ کے اپنے میکے گئی ہوئی تھی. ایک شام راجہ مہدی علی خان تشریف لائے. اب صاحب میں نوشی کا دور شروع ہوا. جب رخصتی کا وقت ہوا اور راجہ مہدی علی خان اٹھ کے جانے لگے تو شام نے کہا ماں کہاں جا رہے ہو یار, تاجی تو ہے نہیں, یہیں رہ جاؤ ماں, تم بھی اپنا دیے ہوئے ہو. خیر صاحب وہ بھی رک گئے آسانی سے. میں نوشی کا سلسلہ چلتا رہا. رات ہوئی اور ہم سب سو گئے. صبح حسب معمول 5:45 بجے جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ کوئی مجھ سے لپٹ کے سو رہا ہے. پہلے تو میں سمجھا کہ بیوی ہے, پھر یاد آیا بیوی تو لاہور میں, یہ کون ہے؟ اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا شام مجھ سے لپٹ کے سو رہا ہے. ابھی میں اس معاملے پر غور کر ہی رہا تھا کہ شام یہاں کیسے آیا کہ مجھے کچھ جلنے کی مہک آئی. اچھا بھائی کچھ دنوں پہلے صوفہ جلا تھا, اب جلنے کی مہک آنے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ جب تھوڑی اور کھلی تو مجھے دھوئیں کی کڑواہٹ محسوس ہوئی اور کمرے میں دودھیا بادل تیرتے ہوئے نظر آئے. میں لپک کے اٹھا, بغل والے کمرے میں گیا, دیکھا کہ جس پلنگ کے اوپر شام سویا تھا اس میں آگ لگی تھی اور شاید اسے کسی نے بجھانے کی کوشش بھی کی تھی. اور اس پلنگ کے بغل میں راجہ مہدی علی خان اپنی بڑی سی تون نکالے دنیا سے بے نیاز خراٹے بھرتے ہوئے سو رہے تھے. میں نے ان کو جھنجھوڑ کے اٹھایا اور کہا حضرت ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں نمک مرچ لگا کر سارا واقعہ بیان کیا. یہ جو تمہارا شام ہے نا, ہنومان ہے, ہنومان. رات برانڈی کے تالاب میں غوطے لگاتا ہوا جب میں سو گیا تو 2 بجے کے آس پاس عجیب عجیب آوازیں آئیں. میں جاگ پڑا, دیکھتا کیا ہوں کہ شام ایک بہت بڑا ہنومان بنا ہوا ہے اور اس کے گپھے دار دم میں چندیاں بندھی ہوئی ہیں, مٹی کے تیل میں ڈوبی ہوئی, اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور شام اچھل اچھل کے کود کود کے پورے بستر پہ آگ لگا رہا ہے. میں دیکھتا رہا. جب آگ لگ گئی تو میں نے ایک بار پھر برانڈی کے تالاب میں غوطہ لگایا, آنکھیں بند کر لی. سونے ہی والا تھا کہ تمہارا خیال آیا, بھائی غریب آدمی کا پلنگ ہے, جل کے خاک ہو جائے گا. چنانچہ اٹھا, شام غائب تھا. تمہیں حالات سے آگاہ کرنے کے لیے تمہارے کمرے میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ شام اپنے اصلی روپ میں تم سے چپٹا لیٹا ہوا ہے. میں نے تمہیں جگانے کی کوشش کی, تمہیں جھنجھوڑا, تمہارے کان میں زور زور سے چلایا, گلا پھاڑ پھاڑ کے ایٹم بم چلایا, ترہی بجائی, بگل بجایا, لیکن تم نہ اٹھے. آخر کار میں نے تمہارے کان میں جا کے ہولے ہولے کہا کہ خواجہ اٹھو, اسکاچ وسکی کی ایک بہت بڑی سی پیٹی آئی ہے. تم نے فوراً آنکھیں کھول دی, کہا کہاں؟ میں نے کہا ہوش میں آؤ, آگ لگ گئی ہے, پورا مکان جل رہا ہے. کیا بکتے ہو؟ میں نے کہا قسم, خواجہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خواجہ خضر کی, آگ لگ گئی ہے, پورا مکان جل رہا ہے. کہ تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو, فائر بریگیڈ بلا دو, جاؤ. یہ کہا کہ تم سو گئے. تمہاری طرف سے میں بالکل بھی نا امید ہو گیا تو پہنچا میں شام کے پاس, اس کو جھنجھوڑ کے اٹھایا. تو جب وہ اس قابل ہوا کہ میری بات اس کے دماغ میں پہنچے, اٹھا, کہنے لگا کہ آگ لگ گئی ہے, اچھا مجھے تنگ مت کرو, جاؤ جا کے خود ہی بجھاؤ, اور سو گیا. خیر اب آگ آخر آگ ہے اور اسے بجھانا ہر انسان کا فرض ہے. چنانچہ میں نے اپنی ساری انسانیت مجتمع کی اور خود فائر بریگیڈ بن گیا. اور وہ جگ جو تمہیں میں نے تحفے کے طور پہ تمہاری سالگرہ پہ دی تھی, یاد ہے نا, اسے ڈھونڈنے میں کم وقت آدھا گھنٹہ لگ گیا. خیر اس میں پانی بھرا اور اسے جا کے جلتی ہوئی آگ پہ ڈال دیا. اب چونکہ میرا کام پورا ہو چکا تھا, نتیجہ خدا کے ہاتھ میں سونپا اور سو گیا. اب صاحب جب شام کی آنکھ کھلی تو ہم نے اس سے استفسار کیا بھائی کیا ماجرا ہے یہ. شام نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ جواب دیا, میں اس آتش زدگی کی واردات پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا. پر جب راجہ مہدی علی خان اس کی جلی ہوئی ریشمی قمیض لے کے اندر سے آئے تو شام نے کہا بھائی اب تو تفتیش کرنی پڑے گی. تفتیش کرنے پہ پتا چلا کہ شام صاحب نے جو بنیان پہنی ہوئی تھی اس کے اندر جلے ہوئے 2 بڑے بڑے سوراخ تھے. جب اور تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ شام صاحب کے سینے پر روپے کے سکے برابر 2 بڑے بڑے آبلے تھے. چنانچہ شرلاک ہومز نے واٹسن سے کہا یہ بات پورے طور سے پائے ثبوت پہ پہنچ گئی ہے کہ آگ ضرور لگی تھی, اور شام صرف اس لیے کہ اس کے ہمسائے راجہ مہدی علی خان کو کوئی تکلیف نہ ہو خاموشی سے اٹھ کر میرے پاس چلا آیا تھا. تو حاضرین, شام اور میں
اکثر کڑکی کے دور سے گزرا کرتے تھے. تو ایک ایسے ہی کڑکی کا دور تھا. شام کو ایک فلم میں لیڈ رول ملا. ہم دونوں بہت خوشی اسٹوڈیو پہنچے کہ چلو کچھ رقم ہاتھ لگے گی. ایک موٹی سی گڈی شام کو ملی, غالباً 500 روپے کی تھی. ہم وہ نوٹ کی گڈی لے کر اسٹیشن پہنچے. یہ طے ہوا کہ بھائی میں تو ملاٹ اتر جاؤں گا اور گھر چلا جاؤں گا, اور شام چرچ گیٹ اپنے دوست سے ملنے جائے گا. جیسے ہی ہم ٹرین میں بیٹھے, شام نے وہ نوٹوں کی گڈی اپنی جیب سے نکالی, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور بڑے انداز سے کہا, منٹو جلدی 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 اس میں سے ایک لے لو, چلو کہو. منٹو نے ایک اس میں سے ٹکڑا لیا اور میں نے اسے اپنی جیب میں رکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میرا اسٹیشن آیا اور میں اتر کے جانے لگا تو شام نے مجھے آواز دی, منٹو ذرا ادھر آؤ, اور پھر اپنی اوپر کی جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور میری ناک کے سامنے یوں ہلاتے ہوئے کہا, سیفٹی کے طور پہ میں نے یہ پہلے ہی الگ رکھ لیے تھے. کیوں ہے نا ہیپت اللہ بات, ہیپت اللہ. تو حاضرین ہم 10 منٹ کا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر یہاں پہ واپس آئیں گے. شکریہ. آپ لوگ ذرا ہیپٹولیٹ کریں. تو ہندو ہے مسلمین, میں خبیث کی اولاد, جلدی بول. مسلمین, اچھا تیرا رسول کون ہے؟ محمد خان. ہاں ٹھیک ہے جا. حاضرین, فسادات زوروں پر تھے, جگہ جگہ بلوے ہو رہے تھے. ایک بلوائی نے ایک شخص کے پیٹ میں چھرا بھونکا. چھرا چر کی آواز کرتا ہوا ناف سے ہوتا ہوا پجامے کے ناڑے کو کاٹ گیا. بلوائی کے منہ سے کلمہ تاسف نکلا, سالا مسٹیک ہو گیا. فسادات زوروں پہ تھے اور طرفین کے ہزاروں آدمی موت کی گھاٹ اتر رہے تھے. میں اور شام راولپنڈی سے آئے ہوئے ایک سکھ خاندان کے پاس بیٹھے تھے اور اس کی دردناک رودات سن رہے تھے. شام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. میں بخوبی جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا ہلچل مچ رہی ہے. جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو میں نے شام سے پوچھا, میں مسلمان ہوں, کیا تمہارا دل نہیں کرتا مجھے قتل کر دینے کا؟ شام نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا, اس وقت نہیں, پر اس وقت جب میں مسلمانوں کے ڈھائے مظالم کی داستان سن رہا تھا شاید میں تمہارا قتل کر سکتا تھا. شام کا یہ جواب سن کر مجھے زبردست دھکا پہنچا. شاید اس وقت میں شام کا بھی قتل کر سکتا تھا, پر بعد میں جب میں نے غور کیا تو مجھے اس وقت اور اس وقت کے بیچ زمین و آسمان کا فرق نظر آیا اور ان سارے فسادات کا نفسیاتی پس منظر میرے اوپر عیاں ہو گیا. اس وقت نہیں, اس وقت. ہاں کیوں؟ اگر آپ سوچئے تو اس کیوں کے پیچھے انسانی فطرت میں چھپے ہوئے اس سوال کا آپ کو صحیح جواب مل جائے گا. بمبئی میں فرقے وارانہ کشیدگی جاری تھی, دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی. جب بمبئی ٹاکیز کی عنان حکومت اشوک اور واچا نے سنبھالی تو اتفاق سے تمام بڑے بڑے عہدے مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے گئے. اس سے وہاں کے ہندو اسٹاف میں نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی. اشوک اور واچا کو دھمکی بھرے خط موصول ہونے لگے جس میں اسٹوڈیو کو آگ لگانے اور مرنے مارنے کی دھمکی ہوتی, پر اشوک اور واچا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. پر کچھ ذکی الحس ہونے کے باعث اور کچھ مسلمان ہونے کی وجہ سے میں حالات کی نزاکت کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہا تھا. میں نے اشوک اور واچا سے کہا بھی کہ مجھے بمبئی ٹاکیز سے الگ کر دیں کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. پر اشوک اور واچا دونوں کا یہ ماننا تھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. دماغ تو میرا خراب ہو ہی رہا تھا. میرے بیوی بچے پاکستان میں تھے اور اس وقت سے تھے جب وہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا اور میں اسے جانتا تھا. ہندو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں روز مر رہے تھے. کیوں مر رہے تھے, کس لیے مر رہے تھے, اس کے مختلف جواب تھے. ہندوستانی جواب, پاکستانی جواب اور فرنگی جواب. کوئی کہتا کہ اگر تمہیں اس کا جواب چاہیے تو غدر کے کھڈرات میں سے ڈھونڈو, تو کوئی اور پیچھے ہٹتا اور کہتا نہیں نہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ میں سے تلاش کرو. تو کوئی اور پیچھے جاتا اور کہتا کہ تمہیں اس کا صحیح جواب مغلیہ سلطنت کے کھنڈر میں ملے گا. ہر کوئی پیچھے ہی ہٹتا جاتا اور قاتل اور سفاق آگے بڑھتے جاتے اور لہو اور لوہے کی ایسی دردناک داستان لکھ رہے تھے کہ جس کا تاریخ عالم میں کہیں بھی کوئی جواب نہیں ملتا. فسادات زوروں پر تھے. ایک روز میں اور اشوک اسٹوڈیو سے گھر آ رہے تھے. کچھ دیر اشوک کے گھر میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی رہی. بہت دیر ہو گئی تو اشوک نے کہا چلو منٹو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں. اس نے شارٹ کٹ لینے کی خاطر اپنی موٹر
ایک خالص اسلامی محلے کی طرف موڑ دی. سامنے سے جلوس آ رہا تھا, میں نے اسے دیکھا تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے. میں نے اشوک کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ دادا منی یہ تم کدھر آ نکلے؟ اشوک نے کہا کوئی فکر نہ کرو. پر میں کیوں کر فکر نہ کرتا؟ کون نہیں جانتا ہے کہ خالص اسلامی محلہ ہے, کسی ہندو کا کوئی گزر نہیں ہو سکتا یہاں سے, اور اشوک تو ایک نامی گرامی ہندو ہے جس کا قتل مارکا خیز واردات ہوتی. مجھے عربی زبان میں کوئی آیت یاد نہیں تھی, قرآن کی بھی کوئی آیت یاد نہیں آ رہی تھی. میں اشوک کا خون اپنی گردن نہیں لینا چاہتا تھا, اس لیے نہیں کہ یہ قوم کی گردن تھی, بلکہ اس لیے کہ یہ میری اپنی گردن تھی, اور کسی قوم کے سامنے ایسی ذلیل حرکت کے لیے ندامت کی وجہ سے جھکنا نہیں چاہتی تھی. کچھ دور اور آگے بڑھے, جلوس کا بینڈ بج رہا تھا, زور زور سے بینڈ بجنے لگا. لوگوں نے اشوک کمار کو دیکھا اور پہچان لیا, چلانے لگے اشوک کمار اشوک کمار. میں بالکل یخ ہو گیا. خوف و ہراس کی یخبستگی سے باہر نکل کے میں اس ہجوم سے کہنا ہی چاہتا تھا کہ ہوش میں آؤ, میں مسلمان ہوں, یہ مجھے چھوڑنے جا رہا ہے, کہ تبھی دو نوجوان آگے بڑھ کے آئے آرام سے اشوک کے پاس اور کہنے لگا اشوک بھائی آگل راستہ بند ہے, ادھر بازو والی گلی سے چلے جاؤ. اشوک ان کا بھائی تھا اور میں کون تھا؟ میں نے دفتن اپنے کھادی کے کرتے پجامے کی طرف دیکھا. بہت ممکن ہے کہ اشوک کی موجودگی میں انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد اسٹوڈیو میں نذیر اجمیری اپنی کہانی سنا رہا تھا. میں نے کچھ کہانی کے اوپر سخت نکتہ چینی کی تو اس کے اوپر اس نے اشوک کمار سے کہا, مسٹر گانگولی یہ سٹوری سیشنز میں آپ منٹو صاحب کو نہ بٹھایا کریں, کیونکہ یہ خود رائٹر ہیں, اس لیے یہ متعصب ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا. بہت غور و فکر کیا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا, منٹو بھائی آگے راستہ بند ہے, بازو والی گلی سے نکل لو. میں نے بامبے ٹاکیز آنا بند کر دیا. اشوک اور واچا آتے تو میں خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیتا. کچھ دنوں تو میں ایسے ہی صوفے پہ پڑا رہا. پھر میں نے کہا چلو یہاں سے سامان باندھو اور نکلا جائے. شام کی نائٹ کی شوٹنگ تھی, ساری رات اسباب وغیرہ باندھنے میں گزر گئی. صبح جب شام آیا تو میرے اسباب وغیرہ بندھے ہوئے دیکھے تو سمجھ گیا, اور صرف اتنا ہی کہا چلے. میں نے بھی صرف اتنا ہی جواب دیا ہاں. جب میری رخصت کا وقت آیا تو اس نے الماری سے برانڈی کی بوتل نکالی, 2 پیک بنائے, ایک مجھے دیا اور کہا ہیپٹ اللہ. میں نے بھی کہا ہیپٹ اللہ. اس نے قہقہا لگاتے ہوئے مجھے اپنے چوڑے سینے میں بھینچ لیا. کہنے لگا سور کہیں کے. میں نے کہا پاکستان کے. میں نے اپنے آنسو روکے. زندہ باد پاکستان. اس نے پرخلوص نعرہ بلند کیا, زندہ باد ہندوستان. میں نے کہا اور نیچے اتر گیا جہاں ٹرک والا میرا انتظار کر رہا تھا. میں پاکستان جا رہا ہوں کہ جس سے ایک منٹو وہاں بھی رہے جو وہاں کی سیاسی حرم زدگیوں کا پردہ فاش کرے. ہندوستان میں اردو کا مستقبل خراب ہے. میں لکھنا چاہتا ہوں اور صرف اردو میں لکھ سکتا ہوں. چھپنا چاہتا ہوں تاکہ ہزاروں تک پہنچ سکوں. زبان کی اپنی منطق ہوتی ہے, زبان خیالات پیدا کرتی ہے اور اس کا تعلق اکثر لہو سے ہوتا ہے. بہرحال ایک منٹو بمبئی میں رہا, ایک منٹو لاہور میں رہے گا. ناظرین, حقیقت یہ بھی ہے کہ اشوک کمار اور واچا نے کمال امروہی کی سٹوری محل اور عصمت چغتائی کی سٹوری زدی کو منٹو کی سٹوری پہ ترجیح دی. پھر ہوا بھی وہی, فلم محل بن گئی, فلم زدی بن گئی اور منٹو کی سٹوری رہ گئی. منٹو کو اس کی بالکل امید نہ تھی. اسے بڑی ذلت کا احساس ہوا. منٹو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتا, اپنی بے قدری برداشت نہیں کر سکتا. ادھر ملک کے حالات ابتر ہوئے چلے جا رہے تھے. لاہور سے بیوی بچوں کا بار بار بلاوا آ رہا تھا. اس نے مجھ سے بھی چلنے کے لیے کہا, پر میرا جواب سن کے وہ مجھ سے واقعی بددل ہو گیا. غالباً 7 یا 8 جنوری 1948 کو بمبئی سے کراچی ہوتا ہوا میں لاہور پہنچا. دل و دماغ ایک عجیب دور سے گزر رہا تھا. 3 مہینے تک میں یہ نہیں طے کر پا رہا تھا کہ میں بمبئی میں ہوں یا کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہوں.
ایسا لگتا تھا کہ جیسے دماغ کے پردے کے اوپر کئی ساری فلمیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور جو آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہیں. کبھی ایسا لگتا تھا کہ بمبئی کے شور و غل سے بھرے بازار، تو کبھی لگتا تھا کہ کراچی کی ٹرامیں اور چھوٹی چھوٹی گدا گاڑیاں، تو کبھی لاہور کے پرشور ریستوراں. لیکن ایک دن میں چونکا، کیونکہ روپیہ جو میں بمبئی سے لے کے آیا تھا وہ کچھ گھر میں اور کچھ پاس ہی کلفٹن بار میں جذب ہو گیا. تب مجھے یقینی طور پہ سمجھ میں آیا کہ میں لاہور میں ہوں، جہاں میں اکثر اپنے مقدمات کے سلسلے میں آیا کرتا تھا اور پاسی کرنال شاپ سے خوبصورت چپلیں خرید کے لے جایا کرتا تھا. اب میں نے پوچھنا شروع کیا. پوچھنے پہ پتا چلا کہ لاہور کا فلمی کاروبار قریب قریب مفلوج ہو چکا ہے، الاٹمنٹوں کا بازار گرم ہے، مہاجر اور غیر مہاجر اپنے اثر و رسوخ سے کارخانے اور دکانیں الاٹ کروا رہے ہیں. مجھے بھی مشورہ دیا گیا، پر میں اس لوٹ کھسوٹ میں شامل نہیں ہوا. چند روز کے بعد پتا چلا کہ فیض احمد فیض چراغ حسن حسرت کے ساتھ مل کے ایک اخبار نکال رہے ہیں امروز نام سے. ان سے 2-1 ملاقاتیں ہوئیں، اخبار کا گیٹ اپ وغیرہ دیکھا تو جی خوش ہوا، لکھنے کی اکساہٹ پیدا ہوئی. پر جب لکھنے بیٹھا تو دماغ کو منتشر پایا. لاکھ کوشش کے باوجود ہندوستان کو پاکستان سے، پاکستان کو ہندوستان سے علیحدہ نہ کر پایا. دماغ میں بار بار الجھن پیدا کرنے والے سوال اٹھتے. کیا ہندوستان کا ادب پاکستان کے ادب سے مختلف ہے؟ کیا اردو ادھر ہندوستان میں بالکل ناپید ہو جائے گی؟ اچھا، پاکستان میں اردو کیا شکل اختیار کرے گی؟ سالم ہندوستان میں جو لکھا گیا تھا اس کا مالک کون ہے؟ کیا اسے بھی تقسیم کیا جائے گا؟ ہمارا اسٹیٹ کیا مذہبی اسٹیٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے وفادار تو ہم رہیں گے، پر کیا حکومت کے اوپر نکتہ چینی کرنے کا حق ہمیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کیا آزادی کے بعد ہمارے سرکار کے مسائل فرنگی سرکار کے مسائل سے مختلف ہوں گے؟ گرد و پیش جدھر نظر ڈالتا تھا انتشار ہی انتشار نظر آتا تھا. بلڈنگوں کو دیکھتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سوگ میں. سوچ کے جب میں عاجز آ گیا تو میں نے آوارہ گردی شروع کر دی. دن بھر یوں ہی گھومتا رہتا، خود کچھ نہیں بولتا، لوگوں کی زیادہ سنتا، بے ہنگم باتیں، بے جوڑ دلیلیں، خام سیاسی مباحثے. اس آوارہ گردی کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو گرد و غبار اڑ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ کچھ ہلکے پھلکے مضامین لکھے جانے چاہیے. چنانچہ دیواروں پہ لکھنا اور ناک کے قسمیں جیسے فقائیہ مضامین لکھے جو امروز میں شائع ہوئے اور پسند کیے گئے. دھیرے دھیرے مزاح خود بخود طنزیہ رنگ اختیار کر گیا. اس تبدیلی کا مجھے بالکل احساس نہ ہوا اور میری قلم سے سویرے جو میری آنکھ کھلی، اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان جیسے تیز و تند مضامین نکلے. اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان. اسلامی حکومت میں اب نہ کوئی شاعر نظر آتا، نہ کوئی موسیقار. بھلا کوئی ان سے پوچھے ان راگ راگنیوں کا انسانیت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کی عاقبت سنورے، ثواب پہنچے، قبر کا عذاب کم ہو. اللہ کا بڑا فضل ہے صاحبان، ان مردودوں میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا. ارے میں نے آپ کو بتایا نہیں، شاعری کے آخری دور میں کچھ ایسے شاعر پیدا ہو گئے تھے جو معشوقاؤں کے بجائے مزدوروں پہ شعر کہنا چاہتے تھے، زلفوں اور عارضوں کی بجائے ہتھوڑیوں اور دراتیوں کی تعریف کرنا چاہتے تھے. اجی تختہ پلٹنا چاہتے تھے. میں نے بتایا نہیں آپ کو، تختہ پلٹنا چاہتے تھے سرکار کا، نظام معاشرت کا، سرمایہ داری کا اور نعوذ باللہ مذہب کا. اللہ کا بڑا فضل صاحبان، ان شیطانوں میں سے ہمارے بیچ اب ایک بھی موجود نہیں. اور اب ہمارے اوپر ملا کی حکومت ہے جن کی ہم ہر جمعرات کو حلوے سے ضیافت کرتے ہیں. جب مجھے اس امر کا احساس ہوا کہ میرے قلم نے گرد و پیش دھند میں ٹٹول کر ایک راستہ تلاش کر لیا ہے تو مجھے خوشی ہوئی، دماغ کا بوجھ بھی ہلکا ہوا. میں نے زور شور سے لکھنا شروع کر دیا. طبیعت افسانے پہ مائل نہیں ہوتی تھی. دراصل میں اس صنف ادب کو بہت سنگین مانتا ہوں، اس لیے افسانے لکھنے سے گریز کرتا تھا. انہی دنوں میرے دوست احمد ندیم قاسمی نے رسالہ نقوش جاری کیا. ان کے اصرار کے باوجود نقوش کے پہلے چند پرچوں کے لیے میں کوئی کہانی نہ لکھ سکا. لیکن جب وہ ناراض ہو گئے تو میں نے پاکستان میں اپنا پہلا افسانہ ٹھنڈا گوشت لکھا. احمد ندیم قاسمی صاحب نے وہ افسانہ میرے سامنے ہی پڑھا
پڑھتے وقت تو ان کا رد عمل نہ معلوم ہو سکا، لیکن جب وہ افسانہ پڑھ چکے تو بڑی معذرت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب معاف کیجیے گا، افسانہ پسند ہے پر نقوش کے لیے بہت گرم ہے۔ اب قاسمی صاحب سے کبھی بحث نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا بہتر ہے آپ کل تشریف لے آئیے گا، میں آپ کے لیے دوسرا افسانہ لکھ دوں گا۔ اگلی شام جب قاسمی صاحب تشریف لے کر آئے تو میں اپنے دوسرے افسانے کھول دو کی اختتامی سطور لکھ رہا تھا۔ اس افسانے کی اختتامی سطور بہت اہم تھے، اس لیے قاسمی صاحب کو کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ افسانہ مکمل ہوا، میں نے مسودہ ان کے حوالے کیا اور کہا پڑھ لیجئے، خدا کرے آپ کو پسند آئے۔ قاسمی صاحب نے وہ افسانہ میرے سامنے پڑھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب وہ افسانے کی اختتامی سطور پہ پہنچے تو جیسے کسی نے ان کو جھنجھوڑ دیا۔ افسانہ پڑھنے کے بعد وہ خاموش رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیسا ہے؟ کہنے لگے اچھا ہے منٹو صاحب، میں لیے جاتا ہوں۔ کھول دو نقوش میں شائع ہوا، ہر کسی کا رد عمل یکساں تھا، آخری سطور سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تھا، مگر ایک بیک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ جس نے ہم سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ حکومت کو یہ افسانہ امن عامہ کے مفاد کے منافی نظر آیا اور اعلان فرمایا کہ نقوش کے اشاعت 6 مہینے تک بند رہیں گے۔ پھر ادب لطیف کے مدیر میرے پاس آئے اور افسانہ ٹھنڈا گوشت لے گئے، اور وہ ابھی پریس میں ہی تھا کہ چھپائی پہ پابندی ہو گئی۔ پھر افسانہ ٹھنڈا گوشت کراچی ممتاز شیریں کو بھیجا، جواب آیا کہ افسانہ پسند ہے تو حکومت کا ڈر ہے۔ آخرکار عارف عبد المتین نے اسے جاوید میں چھاپا اور پریس برانچ کی مہربانی سے میں اور عارف عبد المتین گرفتار کر لیے گئے۔ پھر شروع ہوئی مقدمے بازی۔ میرے افسانوں کے متعلق مجھ پر 5 مقدمے چلائے گئے۔ جن افسانوں پر مقدمے چلے تھے وہ تھے کالی شلوار، بو، دھواں، ٹھنڈا گوشت اور اوپر نیچے اور درمیان۔ پہلے 3 مقدموں میں تو میری خلاصی ہو گئی، شاید اس لیے کہ وہ انگریزی حکومت کے ماتحت چلائے گئے تھے۔ کالی شلوار کے مقدمے کے سلسلے میں مجھے 1-2 بار دلی سے لاہور جانا پڑا۔ بو اور دھواں نے مجھے کافی پریشان کیا کیونکہ اس کے مقدمات کے سلسلے میں مجھے بمبئی سے لاہور جانا پڑتا تھا۔ پر صاحب ٹھنڈا گوشت کا مقدمہ سب سے بازی مار کے لے گیا۔ وہ مقدمہ گو کہ یہیں پاکستان میں چلا، پر عدالت کے چکر مجھ جیسا حساس آدمی برداشت نہیں کر سکا۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر طرح کی توہین برداشت کرنی پڑتی ہے، اور خدا نہ کرے کسی کا واسطہ اس شے سے پڑے جس کا نام عدالت ہے۔ حاضرین، سعادت حسن منٹو پر کچھ مقدمے حکومتوں نے چلائے، پر کچھ مقدمے ان کے دوستوں اور ہم اسروں نے بھی چلائے۔ چنانچہ ترقی پسند مصنفین کی طرف سے علی سردار جعفری صاحب رقم تراز ہیں۔ سعادت حسن منٹو غلطی سے کسی چنا بیچنے والے کو مزدوروں کا نمائندہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے منہ سے سیٹھ کو گالی دلوا کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انقلابی ادب کی تخلیق کی ہے۔ تو مزدور یہ کہانی پڑھ کے منٹو کی سادگی پہ ہنس پڑتا ہے۔ دراصل منٹو کا یہ مزدور بنیادی طور پر کسان ہے جو شہر جا کر منٹو کے ہاتھ میں پڑ گیا ہے اور اس نے اپنی معصومیت کھو دی ہے اور ہتک کی ہیروئن کے زیادہ قریب پہنچ گیا ہے۔ اور ہتک کی ہیروئن اپنے گاہک کے زبان سے اپنے بڑھاپے اور بدصورتی کے بارے میں ایک فقرہ سن کر انتقاماً اپنے خارش زدہ کتے کے ساتھ سو جاتی ہے۔ سعادت حسن منٹو مزدوروں کی ذہنیت کو پستی اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے فن کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کرتا ہے، پر حقیقتاً وہ خود اس ذہنی سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ جس کی پستی کو دیکھ کر گندے نالے اور چھوٹے چھوٹے چہ بچے بھی شرما جائیں۔ کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، بو، دھواں، ہتک، پڑھیے کلمہ، یہ سب سماج کی تخلیقی قوتوں سے دوری اور اس کے ساتھ فطری یگانگت نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ ٹھنڈا گوشت کا مقدمہ قریب 1 سال تک چلا۔ اس مقدمے نے میرا بھرکس نکال دیا۔ ماتحت عدالت نے 3 ماہ قید بامشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سیشن کورٹ میں اپیل کیا، بری ہو گیا، اور اس دوران دماغ کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لکھنا چھوڑ دوں یا احتساب سے قطعاً بے پرواہ ہو کر قلم زنی کرتا رہوں۔
سچ پوچھئے تو طبیعت اس قدر کھٹی ہو گئی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ کوئی چیز الاٹ ہو جائے تو چند برس کاغذ اور قلم سے دور رہوں، خیالات دماغ میں آئے تو اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں، الاٹمنٹ میسر نہ ہو تو بلیک مارکیٹنگ شروع کر دوں، ناجائز طور پر شراب کشید کرنے لگوں۔ پر آخر اس ذکر کام تو میں نے اس لیے نہیں کیا کہ گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، آمدنی 1 پیسے کی نہیں ہوگی، ساری شراب تو میں خود ہی پی جایا کروں۔ بلیک مارکیٹنگ نہ کر سکا کیونکہ سرمایہ پاس نہ تھا۔ اب الاٹمنٹ ہی ایک ایسی چیز تھی جو کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی مگر یہ واقع ہے کہ میں نے حکومت کے خزانے میں 50 روپے جمع کروا کے ایک عرضی داخل کی کہ امرتسر کا ہوں، مہاجر ہوں، بیکار ہوں، چنانچہ کسی پریس یا سنیما کا کوئی حصہ الاٹ فرمایا جائے۔ ادھر تو یہ تھا، ادھر ترقی پسند مصنفین نے مجھے رجت پسند قرار دے کر میرا حقہ پانی بند کر دیا۔ یہ بھی عجب لطیفہ تھا۔ میں سوچتا رہا کیا کیا جائے، پھر آخر میں کہا مولینی اوڑا کھٹی بہنا ہٹاؤ سالا، قلم اٹھاؤ اور لکھنا شروع کرو۔ پر لکھنے سے پہلے یہ مرحلہ درپیش آیا کہ فارم کیا ہو، موضوع کیا ہو، تو بہت سوچ وچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اپنے جان پہچان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے خاکے لکھوں۔ چنانچہ اس عنوان سے پہلا مضمون پری چہرہ نسیم بانو روزنامہ آفاق میں شائع ہوا۔ بھائی میں بہت خوش تھا کہ چلو ایک ایسا راستہ نکل آیا جو حکومت کے احتساب سے پاک صاف ہے اور طہارت پسند لوگوں کے لیے موجب اطمینان ہے۔ پر صاحب یہ مضمون شائع ہوتے ہی آفاق کے دفتر میں طوفان برپا ہو گیا، بے شمار خطوط آنے لگے اور ہر ایک خط میں مجھے ملون و متون گردانا گیا۔ یہی حال میرا جی، مرلی کی دھن اور دوسرے خاکوں کا بھی ہوا۔ میرا جی مرحوم منٹو اور آفاق کے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو گیا، پر اس مجموعے کے اشاعت کے بعد جو مزید ظلم ہوگا اس کا میں گنہگار ہوں، اور یہ گناہ میں دنیا کے سر چڑھ کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ہر مہذب ملک میں، ہر مہذب سماج میں یہ اصول مروج ہے کہ مرنے کے بعد خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، اس کے صرف محاسن بیاں کیے جاتے ہیں اور عیوب پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ تو میں ایسی دنیا پر، ایسے مہذب ملک پر، ایسے مہذب سماج پر 1000 لعنتیں بھیجتا ہوں کہ جہاں یہ اصول مروج ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص کا کردار اور تشخص لانڈری میں بھیج دیا جائے، جہاں سے وہ دھل دھلا کے آئے اور رحمت اللہ علیہ کی کھوٹی پہ لٹکا دیا جائے۔ میرے اصلاح خانے میں کوئی شانہ نہیں ہے، کوئی شیمپو نہیں ہے، میں بناؤ سنگار کرنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ آغا حشر کاشمیری کی بھینگی آنکھ مجھ سے سیدھی نہ ہو سکی، ان کی زبان سے گالیوں کے بجائے میں پھول نہ جھڑا سکا، میرا جی کی غلاظت پر مجھ سے استری نہ ہو سکی، اور نہ ہی میں اپنے دوست شام کو مجبور کر سکا کہ وہ برخود غلط عورتوں کو سالیاں نہ کہا کرے۔ اس کتاب میں جو فرشتہ بھی آیا ہے اس کا مونڈن ہوا ہے اور میں نے یہ رسم بڑے سلیقے سے ادا کی ہے۔ اپریل کی 23 یا 24 تاریخ تھی، مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے۔ ان دنوں میں پاگل خانے میں شراب چھوڑنے کے سلسلے میں زیر علاج تھا کہ ایک دن شام کے موت کی خبر اخبار میں پڑھی۔ دل و دماغ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ ان دنوں میں بے ہوشی اور ہوش مندی کے ایک عجیب چکر میں پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ جب یہ خبر پڑھی تو میں سمجھا کہ یہ ترک شراب کی کارستانی ہو سکتی ہے جس نے میرے دماغ میں ہلچل پیدا کر رکھی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں نے اپنے بازو والے کمرے کے پاگل سے کہا بھی کہ جانتے ہو میرا ایک نہایت عزیز دوست مر گیا۔ اس نے پوچھا کون؟ میں نے کہا شیام۔ کہنے لگا کہاں؟ یہاں پاگل خانے میں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے مضطرب دماغ میں کئی تصویریں ابھری جن میں شیام تھا، شور مچاتا شیام، ہنستا شیام، مسکراتا شیام، زندگی سے بھرپور شیام، موت اور اس کی ہولناکیوں سے قطعاً ناآشنا شیام۔ قریب 2 سال پہلے لاہور کی فلمی صنعت کی زبوں حالی اور ٹھنڈے گوشت کے مقدمے کو لے کر میں کافی پریشان تھا۔ دل و دماغ ایک عجیب دور سے گزر رہا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ افسانے لکھ کر اپنے اوپر مقدمے چلوانا ہی میرا پیشہ ہے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ میں سستی شہرت کا دلدادہ ہوں اور لوگوں کے سفلی جذبات مشتعل کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہوں۔ مالی حالت تو میری پہلے ہی سے خراب تھی۔ اچھا اس زمانے میں کسی سے خط و کتابت بھی نہیں تھی۔
اپنے چند شرابی دوستوں کے ہاں دن رات پڑا رہتا کہ جن کا ادب سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں ان کی صحبت میں اپنی جسمانی اور روحانی خودکشی کی کوشش میں مصروف تھا۔ چند دنوں کے بعد تحسین پکچرز والوں کی طرف سے مجھے ایک خط ملا جو کسی اور کے گھر کے پتے سے بھیجا گیا تھا۔ لکھا تھا بمبے سے کوئی ہدایت موصول ہوئی ہے، جلدی آ کر ملوں۔ تو صرف یہ جاننے کے لیے کہ بمبے سے آخر ہدایت بھیجنے والا کون ہے، میں ان سے جا کے ملا۔ پتا چلا کہ شام کے پے در پے کئی تار آئے ہیں، خط بھی آیا ہے کہ مجھے کسی طرح سے ڈھونڈ کر 500 روپے دے دیے جائیں۔ میں نے ان سے 500 روپے لے لیے اور میری مخمور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اس کا وہ خط تمہیں یہاں سب یاد کرتے ہیں، تمہاری بزلہ سنجی کی جسے تم بہت فراغ دلی سے ان کے اوپر ضائع کیا کرتے تھے، اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ واچا کا یہ کہنا ہے کہ بھائی تم کنی کترا کے بھاگ گئے اس بار پاکستان جا کر۔ عجیب متناقض بات ہے کہ وہ شخص جو بامبے ٹاکیز میں مسلمانوں کی بھرتی کا سب سے بڑا مخالف تھا، سب سے پہلا آدمی بنا جو خود بھاگ کر پاکستان گیا، اپنے آپ کو اپنے ہی نظریے کا شہید کرتا ہوا۔ یہ واچا کا نظریہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اسے خط لکھا ہوگا، نہیں لکھا ہے تو فوراً لکھو، کم از کم شرافت کا یہی تقاضا ہے۔ تمہارا دوست شام۔ آج 14 اگست ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں طرف جشن آزادی کی تیاری زور شور سے جاری ہے، لیکن ساتھ ہی حملے اور دفاع کی بھی تیاری چل رہی ہے۔ میں شام کی روح سے مخاطب ہوتا ہوں۔ پیارے شام، میں بمبے ٹاکیز چھوڑ کر چلا آیا تھا، کیا پنڈت نہرو کشمیر نہیں چھوڑ سکتے؟ ہے نا ہپٹ اللہ بات؟ دنیا ہرگز گول نہیں ہے، ڈول کے اندر پول نہیں ہے۔ مجنو کی دشمن تھی لیلا، مسلمان تھا بھائی چھیلا، الو رات کو سو جاتے ہیں، طوطے گلابی ہو جاتے ہیں۔ افلاطون کی 6 مائیں تھیں، کچھ بھینسیں تھیں، کچھ گائیں تھیں۔ جگنو سے سگریٹ سلگاؤ، دھوپ میں اپنے اشک سکھاؤ، چور کو چوری سے نہ روکو، شیر کہے شاعر تو ٹوکو، سب سے بڑی ہستی ہے شیطان، بلا ہے راجہ مہدی علی خان۔ یار بمبئی کا کیا ذکر کیا کہ ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، بڑے ٹھاٹ کے دن تھے، 1,500 2,000 روپے کی آمدنی تھی، ہر کوئی منٹو صاحب کہا کرتا تھا۔ مملکت خداداد میں آئے تو پبلشروں کے پاس خود جانا پڑا اور کہنا پڑا کہ بھائی ہماری کتاب چھاپ دو۔ کبھی کبھی تو دل میں خیال آتا ہے کہ سڑک پہ نکل جاؤں اور زور سے نعرہ لگاؤں پاکستان زندہ باد، پھر سوچتا ہوں کیا فائدہ، مجھے کو لوگ پاگل کہیں گے۔ ناظرین، حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان میں پیسے کے دباؤ میں لکھنے کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جب ہندوستان میں تھے 1934 سے لے کر کے 1947 تک، منٹو صاحب نے کل 69 افسانے تصنیف کیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 سے لے کے 1954 تک انہوں نے 161 افسانے لکھے۔ یعنی پاکستان پہنچ کر پیسے کی ضرورت کے لیے منٹو کے لکھنے کی رفتار 5 گنا بڑھ جاتی ہے۔ حاضرین، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آنے کے بعد منٹو صاحب نے واپس ہندوستان جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی ہو۔ انہوں نے عصمت کو کئی خط لکھے جس میں لکھا کہ مکھرجی سے کہو کہ مجھے اسٹوڈیو میں پھر نوکری دلوا دے۔ اشوک کمار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں 2 خط لکھے۔ شام نے کتنے خط لکھے، پر کبھی پاسپورٹ نہیں، کبھی روپے کی تنگی، کبھی صحت، غرض کہ منٹو صاحب پاکستان کے ہو کے رہ گئے۔ پر حقیقت یہ بھی ہے کہ تب تک ان کا دل ہندوستان اور پاکستان دونوں سے اچاٹ ہو چکا تھا، اور اب انہوں نے اپنی لو امریکہ سے لگائی۔ چنانچہ انکل سیم کے نام 8 خطوں کا ایک خط۔ چچا جان، السلام علیکم، میرا نام سعادت حسن منٹو ہے۔ میں ایک ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جو اب میرا وطن نہیں ہے۔ اس جگہ پر میرے والد صاحب دفن ہیں، میری والدہ بھی وہیں دفن ہے، میرا پہلا بچہ بھی اسی زمین میں سو رہا ہے جو اب ہندوستان میں ہے۔ وہ میرا وطن نہیں ہے، میرا وطن اب پاکستان ہے۔ چچا جان، پہلے میں پورے ہندوستان کا بڑا افسانہ نگار تھا، اب پاکستان کا بڑا افسانہ نگار ہوں۔ میرے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، لوگ مجھے بڑی عزت سے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں میرے اوپر 3 مقدمے چل چکے ہیں، اب پاکستان میں اب تک 2 چل چکے ہیں، پر ابھی اسے بنے ہوئے کئی دن ہوئے ہیں۔ چچا جان، اب میں احوال روزگار کی طرف آتا ہوں۔ آپ کی ریش مبارک کی قسم،
دن بڑے برے گزر رہے ہیں, اتنے برے دن گزر رہے ہیں چچا جان کہ اچھے دنوں کے لیے دعائیں مانگنا تک بھول گیا ہوں. لتے جھولنے کا وقت آ گیا ہے. کپڑا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کے مرنے پر کفن تک نصیب نہیں ہوتا, اور جو زندہ ہے وہ تار تار کپڑوں میں گھوم رہا ہے. چچا اب تو یہاں کی کشید کی ہوئی شرابیں پی پی کر میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے. حالانکہ پنجاب میں شراب ممنوع ہے, پر کوئی بھی آدمی 12 روپے 2 آنے خرچ کر کے اسے پینے کا پرمٹ حاصل کر سکتا ہے. اس رقم میں 5 روپے ڈاکٹر کی فیس ہے, جو یہ لکھ دیتا ہے کہ جس شخص نے بھی یہ روپے خرچ کیے ہیں اگر وہ باقاعدہ شراب نہ پیے تو اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں. جانتا ہوں چچا جان کی بہت خام قسم کا زہر ہے, مگر سب کچھ جانتا تھا, سمجھتا تھا. میر کیا سادے ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. چچا جان دراصل میری حکومت ملاؤں کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہے اور شرابیوں کو بھی, پر مسئلہ یہ ہے کہ ملاؤں میں اکثر شرابی پائے جاتے ہیں اور شرابیوں میں بہت سے ملا موجود ہیں. پر آپ میری طرف سے متردد نہ ہوئیے, پاکستان میں انشاءاللہ شراب بکتی رہے گی. چچا جان ہندوستان لاکھ ٹاپا کرے, آپ پاکستان سے فوجی امداد کا معاہدہ ضرور کریں. آپ کو اس اسلامی حکومت کی استحکام کی فکر جو ہے, دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت, اور ہو بھی کیوں نہ یہاں کا ملا روس کے کمیونزم کا بہترین توڑ ہے. آپ تو فوراً یہاں کے ملاؤں کو مسلح کر دیجئے. فوراً فوجی امداد کا معاہدہ جب ہو جائے تو فوراً امریکہ سے خالص امریکی ڈھیلے, خالص امریکی جائے نمازیں, خالص امریکی تسبیحیں فوراً روانہ کروائیے. استروں اور قینچیوں کو سر فہرست رکھیے گا, اور اگر آپ نے خالص امریکی خضاب لاجواب بھی مرحمت فرما دیا تو سمجھیے کہ پاؤ 12 ہیں. ارے امریکی سٹائل میں اگر یہاں کا ملا فقرہ جو ہے وہ اگر مسلح ہو گیا تو سمجھیے کہ پاؤ 12 ہیں. روس کو اپنا پاندان یہاں سے اٹھانا ہی پڑے گا, جن کی کلیوں تک میں سوشلزم اور کمیونزم کھلے پڑے ہیں. چچا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک جنگ کروا دیجیے. بھائی سوچئے کتنی منفعت بخش تجارت ہوگی. بھارت بھی آپ سے ہتھیار خریدے گا اور پاکستان بھی آپ سے ہتھیار خریدے گا. آپ کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. چچا یہ امریکی گرم کوٹ بھی بہت خوب ہے. ہمارا لنڈا بازار تو اس کے بغیر لنڈا ہی تھا. پر آپ پٹلونے کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ آپ پٹلونے نہیں اتارتے؟ او کہیں آپ پٹلونے وہاں تو نہیں روانہ کر دیتے ہیں؟ آپ بڑے کائیاں ہیں چچا جان. کل جب جنگ ہوگی تو آپ ہی کے کوٹ, آپ ہی کے پٹلونوں سے, آپ ہی کے دیے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کریں گے. چچا جان میں جانتا ہوں کہ آپ ہائیڈروجن بم بنانے میں مصروف ہیں, پر یہ پنڈت نہرو جو کہ ایک کشمیری ہیں, انہیں ایک ایسی بندوق تحفے میں دے دیجئے کہ جو دھوپ میں رکھتے ہی ٹھس کر جائے. کشمیری تو میں بھی ہوں پر مسلمان, مجھے تو آپ ایک ننا منا منی ایٹم بم دے دیجئے. یہ تو میں آپ سے ضرور لوں گا چچا جان. دراصل ایک عرصے سے میرے دل میں ایک خواہش دبی پڑی ہے کہ میں ایک نیک کام کروں. میں ایک ڈرائی کلین کرنے والے کو مارنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بعض مولوی قسم کے لوگ جب پیشاب کرتے ہیں تو ڈھیلا لگاتے ہیں. خیر آپ کیا سمجھیں گے, ہوتا یوں ہے کہ پیشاب کرتے ہیں اور سرے بازار سلوار کے اندر ہاتھ لے جا کر کے ڈرائی کلین کرتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہی مجھے کوئی ایسا شخص دکھے میں آپ کا دیا ہوا ننا منا ایٹم بم نکالوں اپنی جیب سے اور اس شخص پہ دے ماروں تاکہ وہ ڈھیلے سمیت دھواں بن کے اڑ جائے. چچا ناچیز کی رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنا سرکاری مذہب اسلام قرار دے دیجیے. بھائی دیکھیے اس کے بڑے فائدے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہر شادی شدہ مرد کو 3 اور شادیاں کرنے کی اجازت ہو جائے گی, اور آپ کو کوئی جاپان فتح کر کے حرامی بچے پیدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آپ ہی بتائیے چچا جان, نہیں آپ ہی بتائیے, یہ ریش مبارک اور اس طرح کا حرامی پن آپ پہ زیب دیتا ہے کیا؟ چچا جان ایسا نہیں ہے کہ میری حکومت اپنے فنکاروں اور ادیبوں کی خدمت سے غافل ہے, مگر مصیبت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو فنکار اور ادیب آتے ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے. اب دیکھیے حال ہی میں خان بہادر عبد الرحمن چغتائی صاحب کو 500 روپے مہینے کا وظیفہ تا حیات مقرر ہوا. ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ صاحب ثروت ہیں.
اب ان کے فوراً کچھ دنوں کے بعد خان بہادر حفیظ جالندری صاحب کو بھی 500 روپے مہینے کا وظیفہ تا حیات مقرر ہوا. انہیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی صاحب جائیداد ہے. مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ اس لائن میں کھڑے ہیں اس میں سے کسی کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے سب صاحب حیثیت ہیں. مگر میری حکومت کا دل صاف ہے, وہ خدمات دیکھتی ہے, دولت نہیں. چچا جان, چلتے چلتے ان چپٹ جاپانی سائنٹسٹوں نے کہا ہے کہ ہائیڈروجن بم کا موسم پر بھی اثر پڑتا ہے. برائے مہربانی ایک ہائیڈروجن بم ہندوستان پہ ڈال دیں. یہاں گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے, سردی ہو جائے گی پھر میں بڑے آرام سے رہوں گا. چچا جان, چلتے چلتے ہیرا منڈی کی طوائفیں شورش کشمیری کے ذریعے سے مجرا عرض کرتی ہیں. ریٹا ہیورتھ اگر شادی کے لیے مائل ہے تو سب سے پہلے پاکستان میں مجھ سے شادی کروائیے گا, اور برائے مہربانی الزابتھ ٹیلر کے ہونٹوں کا ایک پرنٹ جلد از جلد بھجوائیے. جین ٹرنی کو ایک اڑتا ہوا اور ہیڈی لامار کو ایک فری سٹائل کا بوسا. آپ کا تابع فرما بھتیجا سعادت حسن منٹو. سر کھجاتا ہے جہاں زخم سر اچھا ہو جائے, لذت سنگ بانداز تقریر نہیں. آج میرا دل بہت افسردہ ہے. آج سے 4 سال پہلے جب میں نے اپنے دوسرے وطن بمبئی کو خیر بات کہا تھا, اس وقت بھی میرا دل اسی طرح مغموم تھا. اس شہر نے مجھے سکھایا تھا کہ تم یہاں 2 پیسے روزانہ پر بھی خوش رہ سکتے ہو اور 10,000 روپے روزانہ پر بھی خوش رہ سکتے ہو. اس شہر نے مجھے سکھایا تھا کہ یہاں تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا, کوئی تمہاری تنقید نہیں کرے گا, کوئی تمہارا ناصح نہیں ہوگا اور کوئی تمہارا ہمدرد بھی نہیں ہوگا. 12 سال بمبئی میں رہنے کا یہ باعث ہے کہ آج میں یہاں لاہور میں موجود ہوں. میں یہاں سے کہیں اور بھی جاؤں گا تو وہاں بھی اپنا وطن آباد کر لوں گا. میں ایک چلتا پھرتا بمبئی ہوں, جہاں بھی جاؤں گا اپنا وطن آباد کر لوں گا. ملک کے بٹوارے سے جو حالات پیدا ہوئے ان سے میں ایک زمانے تک باغی رہا, اور آج بھی ہوں, پر کسی طرح کی مایوسی کو میں نے اپنے تک آنے نہیں دیا, بلکہ میں نے خون کے سمندر میں غوطہ لگایا جو انسان نے انسان کی رگوں سے بہایا تھا, اور چند موتیاں چن لایا. ان موتیوں کو میں نے اپنی کتاب سیاہ حاشیے میں پیش کیا. کون ہو تم, کون ہو تم؟ ہر ہر مہادیو, ہر ہر مہادیو. میرا نام دھرم چند ہے. یہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے. 4 ویدوں میں مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو, ہم ویدوں کو نہیں مانتے. ثبوت پیش کرو. کیا؟ پیجامہ ڈھیلا کرو. پیجامہ ڈھیلا کیا گیا, شور مچ گیا, مار ڈالو مار ڈالو. ایک منٹ, میں تمہارا ہی بھائی ہوں. جس علاقے سے میں آ رہا ہوں وہ دشمنوں کا محلہ تھا, صرف اپنی جان بچانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا, بس یہی ایک غلطی ہے, باقی میں پورا ٹھیک ہوں. اڑا دو غلطی کو. غلطی اڑا دی گئی, ساتھ میں دھرم چند بھی اڑ گیا. سچ پوچھیے تو مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا, بہت بڑا دکھ, جب میرے کچھ دوستوں نے میری اس کوشش کا مضحکہ اڑایا. مجھے یاواگو, رجت پسند, لطیفہ باز, سنکی اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا. کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ میں نے لاشوں کی جیبوں سے سگریٹوں کے ٹکڑے اور انگوٹھیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں نکال کے جمع کی ہیں. میرے ایک ہمسر نے تو میرے نام سے ایک کھلا خط بھی شائع کیا جو وہ بذات خود مجھے بڑی آسانی سے دے سکتے تھے. اس میں بھی انہوں نے سیاہ حاشیے کے خلاف کھلے طور پر قلم کاری کی. مجھے غصہ تھا ان کی طویل قراردادوں پر, ان کے منشوروں پر, جس کا مسودہ کرملن سے ہوتا ہوا بمبئی کی کھیت واڑی اور وہاں سے لاہور کے میکلوڈ روڈ پہنچتا تھا. روس کے فلاں شاعر نے یہ کہا ہے, روس کے فلاں افسانہ نگار کا یہ بیان آیا ہے, روس کے فلاں دانشور کی یہ رائے ہے. مجھے غصہ تھا کہ یہ اس خطہ ارض کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں کھڑے ہو کر خود سانس لیتے ہیں. مجھے یاواگو کہا گیا, لطیفہ باز کہا گیا, رجت پسند کہا گیا, پر میں ایک بیوی کا خاوند اور 3 بچیوں کا باپ بھی ہوں. یقین مانیے آج اگر انہیں کچھ ہو جائے اور ان کے موضوع علاج کے لیے مجھے درد کی ٹھوکر کھانی پڑے تو مجھے بے حد کوفت ہوگی. دنیاوی معاملے میں جب میں اپنا یا کسی اور کا سر جھکا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے, پر جب میری نظر اس بات پہ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے افسانوں کے اوپر ریڈیو اور پبلک لائبریریز کے در کھل جائیں گے اور انہیں وہی مقام دیا جائے گا جو اقبال مرحوم کے اشعار کو دیا جا رہا ہے, تو میری روح سخت بے چین ہو جاتی ہے.
اور اس بے چینی کے پیش نظر اب تک جو رویہ میرے ساتھ روا رکھا گیا ہے میں اس سے بے حد مطمئن ہوں. خدا مجھے اس دیمک سے بچائے جو قبر میں میری سوکھی ہڈیوں کو چاٹے گا. آج میں بہت افسردہ ہوں. فتوے دینے والے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں رجت پسند نہیں ترقی پسند ہوں, اور فتووں پہ فتوے دینے والی میری سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک ترقی پسند یعنی ایک سرخا ایک کمیونسٹ ہوں. اور یہی سرکار جھنجھلا جھنجھلا کر میرے اوپر فحش نگاری کے مقدمے چلا دیا کرتی ہے. اور یہی سرکار اپنے مطبوعات میں یہ اشتہار دیتی ہے کہ سعادت حسن منٹو ہمارے گزشتہ دور کا ایک بہت بڑا افسانہ نگار ہے جس کا اس ہنگامی دور میں بھی قلم رواں دواں رہا ہے. مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد یہ سرکار میرے کفن کے ساتھ ایک تمغہ ٹانک دے گی جو میرے داغ عشق کی بہت بڑی توہین ہوگی. فارغ مجھے نہ جان کہ مانند صبح و مہر ہے داغ عشق زینت جیب کفن ہنوز. وائن مرچنٹ کی دکان زیادہ دور نہیں تھی. منٹو صاحب وہاں پہنچے, تانگا رکا, وائن مرچنٹ کی دکان میں گئے, شراب ہاتھ میں لی اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے لگے تو دکان کا سیلس مین جو ان سے بہت کھلا ہوا تھا کہنے لگا, منٹو صاحب میرا خیال ہے کہ اب آپ بھی ایک پرمٹ بنوا ہی لیجئے. منٹو صاحب بولے, خیال تو تمہارا واقعی نیک ہے برادر, پر یہ نیک کام تم خود ہی کیوں نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے؟ میرے نام سے ایک پرمٹ بنوا لو اور میرے مرنے کے بعد اس پرمٹ کو میرے کفن کے ساتھ قبر میں ڈال دینا تاکہ سعادت حسن منٹو کی عاقبت خراب نہ ہو. اس دنیا میں تو تمہاری عنایت ہے میاں کہ پرمٹ کی ضرورت نہ پڑی, کیا پتا اللہ میاں کے اسلامی سلطنت میں اس کے بغیر کام ہی نہ چلے. اس دن جب کرنل صاحب کے ہاں بھی شراب نہ ملی تو ہم وہاں سے رخصت ہوئے. کار اسٹیشن روڈ کے سامنے پہنچی, منٹو خاموش رہا. کار مصری شاہ کے دروازے میں داخل ہوئی, منٹو ایک لفظ نہیں بولا. کار رحیم پارک پہنچی, منٹو کی خاموشی کا جمود نہیں ٹوٹا. آخر کار جب قتیل شفیع کے دروازے کے سامنے پہنچی اور میں وہاں اترا تو منٹو بھی میری ساتھ کار سے نیچے اترا, مجھے کچھ دور ایک بجلی کے کھمبے کے نیچے لے گیا اور کہنے لگا, معاف کرنا مائی ڈیئر نریش, آج میں نے بہت کمینے پن کا ثبوت دیا ہے. چاہتا تو یہ تھا کہ میں تمہاری دعوت کروں, میں نے صفیہ سے کہا بھی, اور کیا کروں یار, جیب میں ایک پیسہ موجود نہیں تھا. تمہاری دعوت کرنے کے بجائے الٹے تم سے روپے خرچ کرا دیے. خدا کی قسم یہ سعادت حسن منٹو نہایت ہی نیچ آدمی ہے. عاشق اگر ہے سچا کوڑی نہ رکھ کفن کو. اپنے آخری چند برسوں میں منٹو صاحب نے بے تحاشا لکھا. ادبی پرچوں کے دفتروں میں, کتاب کی دکانوں میں, ٹی ہاؤس میں, کافی اسٹالز میں, جہاں جہاں منڈلی جمتی وہاں وہاں منٹو صاحب ایک چیلنج پھینک کے کہتے کہ تم مجھے ایک جملہ دو میں اس کا افسانہ بنا دوں گا. لاہور کے ادبی حلقوں میں منٹو صاحب کا یہ چیلنج بڑا مشہور تھا. ایک دن ایسے ہی سب ہم لوگ نقوش کے دفتر میں منڈلی جمائے بیٹھے تھے. منٹو نے پھر وہی چیلنج پھینکا تو ایک نوجوان غزل کو شاعر فرحات زیدی اپنی جیب سے پرزہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں, لیجئے منٹو صاحب جملہ حاضر ہے. اس پرزے پہ لکھا تھا, اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بے حد پسند تھی. آدھا درجن گواہوں کا بیان ہے کہ نقوش کے اس بھرے پورے دفتر کے شور و غل میں منٹو صاحب نے قلم اٹھایا, کاغذ حاصل کیا, کاغذ کی پیشانی پر 7 8 6 لکھا, افسانے کا عنوان آنکھیں لکھا اور پہلا جملہ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بے حد پسند تھی لکھا اور افسانہ وہیں لکھ دیا گیا. افسانے کے کچھ اگلے جملے سنیے. اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ جیسے اندھیری رات میں کسی موٹر کار کی ہیڈ لائٹس جس پر انسان کی نگاہ سب سے پہلے پڑتی ہے. آخر میں جا کے پتا چلا کہ ان آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, وہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی. اپنے آخری دنوں میں منٹو صاحب کا پروگرام کچھ اس طرح سے تھا, صبح 5 بجے اٹھتے, 8 بجے تک بستر پہ پڑے رہتے, 8 بجے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیتے یا پھر نہا لیتے. اس کے بعد دروازے پہ پڑے سارے اخبارات اٹھا کے لاتے. زمیندار اخبار سب سے پہلے پڑھا کرتے تھے. 9 بجے قریب اپنے نوکر جمیل کو, کہ جس کے اوپر کبھی منٹو صاحب ناراض رہتے تھے اور کبھی وہ منٹو صاحب کے اوپر ناراض رہتا تھا, 5 6 آوازیں لگاتے.
جمیل آوازیں سن کر فوراً تو نہیں آتا، مگر تھوڑی دیر میں بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہولے ہولے ایک تشتری میں 2 ہاف بوائلڈ انڈے لیے چلا آتا۔ منٹو صاحب اس کو دیکھتے اور میری طرف پھر دیکھتے ہوئے گویا کہ کہہ رہا ہوں بھئی فوراً نہیں آیا تو کیا ہوا، کم سے کم ناشتہ تو لے کے آیا۔ 2 ہاف بوائلڈ انڈوں کا ناشتہ کرتے اور اس کے بعد سو جاتے۔ اگر کوئی ملنے والا آ جاتا تو انہیں اٹھا دیتا، اپنے صوفے پہ مخصوص جگہ پہ بیٹھ جاتے اور گپ بازی کا دور شروع ہو جاتا۔ 1-1:30 بجے ایک آدھ چپاتی کھاتے اور اس کے بعد کاغذ قلم سے مسلح ہو لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ سب سے پہلے کاغذ کی پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے اور اس کے بعد جو پہلا جملہ ان کے ذہن میں آتا اس سے افسانے کا آغاز ہو جاتا۔ جب چوتھے صفحے پہ پہنچتے تو مجھ سے کہتے جاؤ تیار ہو جاؤ، کپڑے پہن لو۔ میں تیار ہونے جاتا۔ اب جب تیار ہو کے آتا تو دیکھتا کہ افسانہ مکمل ہو گیا ہے اور منٹو صاحب مسرور ہیں۔ اب تانگا منگوایا جاتا۔ آخری دنوں میں تانگے کی واحد منزل مکتب کارواں ہو گئی تھی۔ مکتب کارواں کے مالک چودھری حمید تانگے کو دیکھتے ہی 20 روپے نکال کے رکھ دیتے تھے۔ منٹو صاحب وہاں پہنچتے، افسانہ ان کے حوالے کرتے، 20 روپے ان سے لیتے، زور سے السلام علیکم کہہ کر تانگے پہ سوار ہوتے اور اب تانگے کا رخ انگلش وائن ہاؤس کی طرف ہو جاتا۔ 17.5 روپے کی منٹو صاحب شراب خریدتے، 1 روپے کیپسٹن سگریٹ، 1 روپے تانگے والے کا محنتانہ، 50 پیسے کی مولی وغیرہ، اور یہ سب سامان یکجا کر کے 6 بجے تک گھر لوٹ آتے۔ اب جب لوگ آ گئے ہوں تو گپ بازی کا سلسلہ پھر سے شروع۔ ہر جملے سے پہلے کہتے فراڈ ہے اور ہر جملے کے بعد کہتے بکواس ہے یار۔ بیچ بیچ میں اٹھ کے اندر جاتے اور ایک آدھ گھوٹ پی آتے۔ 9 ساڑھے 9 بجے تک ڈنر کرتے، ایک آدھ چپاتی یا ایک آدھ ٹوسٹ وغیرہ۔ 10 ساڑھے 10 بجتے بجتے بستر پہ کروٹیں بدلنے کا سلسلہ شروع۔ نیم خوابی کے مریض تھے، جس دن شراب نہ ملتی اس دن حالت دیکھنے لائق ہوتی۔ ابھی چند روز پہلے میں اسپتال سے مرتے مرتے بچ کے لوٹے تو میری آنکھوں کے سامنے 40 دن میں 40 افسانے لکھے اور سب کی سب مکتبہ کارواں کو دے دی گئی۔ اپنے آخری دنوں میں منٹو صاحب کو ہیلوسینیشن ہو گیا تھا۔ خیالی شکلوں سے باتیں کیا کرتے، دیر رات اٹھ جاتے اور دیر تک بیٹھے رہتے۔ ایک دن اخبار کے دفتر سے اتر رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے تمہیں میوزک سنائی دے رہا ہے کان میں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے بیٹھ جاؤ سننے دو، میرے کان میں ہر وقت میوزک بجتا رہتا ہے۔ اور یہ کہہ کے اس طرح بیٹھ گئے کان لگا کے کہ جیسے کچھ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بڑی برہمی کے ساتھ بولے یہ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، یہ لڑکے کیوں تنگ کرتے ہیں مجھے؟ میں نے سڑک کی دوسری طرف دیکھا، 2 لڑکے خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ منٹو صاحب نے تڑپ کے کہا آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے اتنا پریشان کرتے ہیں؟ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب جو اٹھے تو بولے میں چلتا ہوں۔ ایک روز بہت سخت لہجے میں نے منٹو سے کہا تھا کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیجئے، آپ کے لیے زہر ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگے میں نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے احمد ندیم قاسمی صاحب، اپنے ضمیر کی مسجد کا پیش امام نہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے بزدلی دکھائی، میں ان کی گالیاں سنتا رہتا، جھڑکیاں برداشت کرتا رہتا اور قوم کی اس متاع کو اتنی جلدی نابود ہونے سے بچا لیتا۔ میں نے اور مجھ جیسے بہت کم ہمت شکست خوردہ خیر خواہوں نے منٹو کو زندگی کے ویرانے میں اس طرح چھوڑ دیا تھا کہ نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رقاب میں۔ موت کے ٹھیک 3 دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگ کافی ہاؤس میں منڈلی جمائے بیٹھے تھے۔ حسب معمول منٹو صاحب آئے، میرا شانہ زور سے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے اٹھو۔ میں نے اعتراض ظاہر کیا تو 1 گالی دی، پھر 2 گالیاں، پھر 3 گالیاں، پھر کہنے لگے کہ یار ایس تو میں مری جاندہ تے اچھا سی۔ منٹو ماموں کے آخری لمحات کے بارے میں نے جو کچھ بھی سنا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ منٹو صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ پر جب خون کی قے نہیں رکی، نفس مسلسل ڈوبتی رہی اور درد میں بھی کوئی کمی نہ ہوئی تو ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ انہیں اسپتال بھیج دینا چاہیے۔ منٹو ماموں ہوش میں تھے، وہ بولے نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے یہیں پڑے رہنے، اس ذلت کو اب ختم ہونا چاہیے۔ یہ منظر گھر کی عورتوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔
جب منٹو ماموں نے یہ دیکھا تو اور زیادہ مشتعل ہو گئے اور ایک غضبناک آواز میں کہا, خبردار جو کوئی رویا. یہ کہہ کے منٹو ماموں نے اپنا منہ رضائی سے ڈھانک لیا. ایمبولینس آنے سے پہلے 1 یا 2 بار انہوں نے اپنا منہ رضائی سے نکالا ہوگا. کہنے لگے, مجھے بہت سردی لگ رہی ہے, میرے اوپر اور رضائیاں ڈال دو, شاید قبر میں بھی اتنی سردی نہ لگے گی. تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک نمودار ہوئی. انہوں نے آہستہ سے کہا, میرے کوٹ کے جیب میں 3.5 روپے پڑے ہیں, اس میں کچھ پیسے ملا کے تھوڑی وسکی منگا دو. جب شراب کے لیے ان کا اصرار برقرار رہا تو ان کی تسلی کے لیے ایک پوا منگوا بھی دیا گیا. انہوں نے بوتل کو بہت آسودگی کی نگاہ سے دیکھا اور درد کے ایک تشنجی دورے سے کانپ اٹھے. منٹو ماموں جانتے تھے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے, پر ان کی نظر میں اپنے لیے رحم کا ایک بھی شائبہ موجود نہیں تھا. بستر مرگ پر منٹو ماموں نے اپنے اوپر جذباتیت کو طاری نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنے بیوی, اپنی بچیاں, اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اپنے قریب نہیں بلایا. بستر مرگ پہ منٹو ماموں صرف اور صرف شراب کی مانگ کرتے رہے. جب ایمبولینس دروازے پہ آ کے رکی تو انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ مجھے شراب دی جائے. ان کی تسلی کے لیے 1 چمچہ شراب ان کے منہ میں ڈال بھی دیا گیا, پر مشکل سے 1 گھونٹ ان کے گلے سے نیچے اترا ہوگا کہ ان پہ غشی طاری ہو گئی اور باقی شراب ان کے منہ سے ڈھلک گئی. ان کو اسی حالت میں ایمبولینس میں لٹا دیا گیا. ایمبولینس جب اسپتال پہنچی اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کرنے کے لیے آیا تو منٹو ماموں انتقال فرما چکے تھے. دوبارہ ہوش میں آنے سے پہلے منٹو ماموں مر چکے تھے. چوں سعادت سے جہاں رفت ہمیں گفت حفیظ, تشنہ از خم قدِ عالم امکان رفتم, خواند ای مصرع تاریخ ز غالب بآہ, مجد بعد اہل ریارا کے ز میدان رفتم. میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری حیرانی میں, پھیلتی بھیڑ کے اوندھے اوندھے کٹوروں کی طغیانی میں, جب وہ خالی بوتل پھینک کر کہتا ہے دنیا تیرا حسن یہی بدصورتی ہے. دنیا اس کو گھورتی ہے. شور سلاسل بن کر گونجنے لگتا ہے, انگاروں بھری آنکھوں میں یہ تند سوال, کون ہے وہ جس نے اپنی بہکی بہکی سانسوں کا جال بام زماں پر پھینکا ہے. کون ہے وہ جو پرپیش زہر اندوز پرپیش دھندلکوں میں, روحوں کے افریت قدوں کے زہر اندوز محلکوں میں لے آیا ہے یوں بن پوچھے اپنے آپ, اینک کے برفیلے شیشوں سے چھنتی نظروں کی چاپ. کون ہے یہ گستاخ, طاق طلاق, کون ہے یہ گستاخ, طاق طلاق, کون ہے یہ گستاخ. طاق طلاق. آ گیا.